السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وكبيره ونفخه ونفسه وهمزه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں السلام علیکم۔ آج کی گفتگو ماشاءاللہ 62ویں مقام پہ پہنچ گئی۔ آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے سید ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری الجلابی الغزنوی جنیدی داتا گنج بخش حنفی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جو داتا گنج بخش کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت 400 ہجری اور وصال 465 ہجری، تو گویا کہ اپنے زندگی جو ہے وہ تقریباً 65 سال کے قریب گزاری۔ آپ غوث اعظم عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 70 سال پہلے پیدا ہوئے اور 2014 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 942 سال ہو چکے ہیں۔ 942 سال کے بعد آج بھی نام آپ کا زندہ ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں غوث پاک نے کہا کہ میں ان کا زمانہ پا لیتا تو بیعت کرتا ہوں، اور یہ رشتے میں غوث پاک کے معمول رکھتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو معین الدین اجمیری چشتی سلطان الہند نے گنج بخش پکارا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو مجدد الفسانی نے اتنا بابرکت جانا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا شہر جو ہے وہ تمام شہروں کا قطب ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے متعلق اشرف علی تھانوی جب وہ دانت نکلوانے کے لیے لاہور آئے تھے تو انہوں نے جب یہاں مراقبہ کیا تو کہنے لگے کہ یہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں کہ میں نے فرشتوں کو صف باندھے ہوئے ان کی قبر پہ دیکھا ہے۔ وہ داتا گنج بخش اجمیری جن کی کتاب مرشد کا کام دیتی ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے ہم نام کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ سید میں اس کے اوپر پہلے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن جب کبھی گفتگو ایک ہی ٹاپک پہ یا ایک ہی چیز پہ ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ، تھوڑا سا آپ کو ہٹ کے اور چیز دے دوں۔ سید عام طور پر اسے کہتے ہیں کہ جو حضرت امام حسن یا امام حسین کی اولاد سے۔ اس کے علاوہ بھی لفظ سید کا استعمال ہوتا ہے۔ جو ایک جماعت کا رکھوالا ہو اسے بھی سید کہتے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو۔ سید خامد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر۔ سورہ یوسف اگر آپ پڑھیں گے تو جب وہ دروازے میں حضرت زلیخا نے اپنے خامد کو پایا عزیز مصر کو، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، سفیان ثوری کہتے ہیں کہ سید وہ ہوتا ہے جو کسی پہ حسد نہیں کرتا۔ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ سید وہ ہوتا ہے کہ جو علم و تقوی میں اپنی قوم سے افضل ہوتا ہے، اس کو سید کہتے ہیں۔ سید وہ جس کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو انصار کا سید کہا اور عمر بن جبور کو بنو سلمہ کا سید کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دینوں کو منافقوں کو سید کہنے سے منع کیا۔ حضور نے فرمایا لا تقولوا للمنافق سیدا، منافق کو سید نہ کہو۔ اور قرآن مجید کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سید کہا سیدا و حصورا و نبیا۔ اب ایک چیز اور دے دو، ابو داؤد کتاب التوحید باب 63، عبداللہ بن شخیر بیان کرتے ہیں کہ بنو عامر کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا ہوں تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا سیدنا ہمارے سردار، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سیدنا، اللہ سید ہے۔ تو ابو داؤد کی حدیث سے پتہ چلا کہ کسی اور کو سید نہیں کہہ سکتے، لیکن حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سیدہ کہا، اپنے نوازوں کو سید کہا کہ یہ نوجوان جلدی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابتدائی لوگ شرک کو چھوڑ کر دین میں آتے تھے نا، ان کو ذرا سختی سے تعلیم دیتے تھے۔ جب وہ توحید راسخ ہو جاتی تھی تو پھر اس کے بعد آگے چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی، کیونکہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تو اس لیے ان کے دل کے اندر یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو سید جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ وہی ہے،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لفظ سید کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. بڑا ذریعہ تحقیق ہمارے لیے کیا ہے؟ میں نے جو ریسرچ کری ہے تو سب سے بڑا ذریعہ میرے نزدیک جو ہے اور جو مجھے ملا وہ کشف محجوب ہے. اس کے علاوہ سب انہی سے گین کر رہے ہیں. تو مضبوط ذریعہ جو ہے وہ یہی ہے. آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے نام میں آتا ہے ابو الحسن. ابو الحسن، حسن کا باپ. ابو میں نے ویسے والا بھی ہوتا ہے، صاحب بھی ہوتا ہے، جیسے ابو ہریرہ بلی والا، بلی کا باپ نہیں کہیں. ابو تراب مٹی والا، مٹی کا باپ نہیں کہیں. تو اس کنیت سے یہ پتا چلا کہ آپ کا بیٹا ہے حسن، جس کی آپ والد گرامی. تو جب ہم تاریخ کو برگردانی کرتے ہیں تو بھائی ہمارے پاس تو کوئی اتنی ڈیٹیل نہیں ہے. 942 سال قبل ایک بزرگ آئے تو کون اتنی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں ایک ایک نوٹ کر رہا ہوگا؟ نہیں. تو تھوڑا سا جو ملتا ہے کتابوں کے اندر تو یوں پتا چلتا ہے کہ آپ نے 2 شادی کی. ایک شادی آپ نے بالکل جب جو ہی آپ بالغ ہوئے ہیں تو آپ کے ماں باپ کے اثرات کے اوپر آپ نے وہیں اپنے علاقے کے اندر جو ہے وہ کر دی شادی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام آپ نے حسن رکھا، تو اس کی وجہ سے آپ ابو الحسن ٹھہرے. اور ایک اور جو چیز ملتی ہے آپ کی کتاب سے وہ یہ ہے کہ ایک اور شادی کی. لیکن ابو الحسنات شاہ صاحب جو ہے مجھے فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ آپ نے ایک اور شادی کی یہ افسانہ ہے. آپ کی شادی صرف ایک ہی تھی. اس کے بعد کسی نے کوئی تذکرہ کیا تو کوئی دماغ ذہن کے اندر کوئی چیز کسی کے بارے میں پیدا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کر دیا. تو اس کو شادی نہیں ہے یہ وہ یہ کہتے ہیں. لیکن عام جو طبقہ ہے وہ یہی لکھتا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک شادی کی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، پھر وہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، بیوی بھی فوت ہو گئی. 11 سال تک پھر آپ نے کوئی شادی نہیں کی. اس کے بعد 11 سال کے بعد پھر آپ نے ایک شادی کی اور وہ وائف بھی آپ کی فوت ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ ساری زندگی آپ نے مجرد گزار دی. یہ ہے عام. لیکن جو لوگ گہرے انداز میں گئے تو انہوں نے کہا کہ شادی صرف آپ کی ایک ہی. الحجویری، یہ حجویری نہیں ہے، یہ حجویری. ہاں کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے، سما ہے. اب تسامو ہو گیا ایک جگہ پہ. میں تسامو اس لیے کہتا ہوں، غلطی نہیں کہتا، کیونکہ بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے محققین جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر لکھے، اس لیے میں اس کو غلطی نہیں کہوں گا، سوء ادب. تو تسامو یہ ہوا کہ کہنے لگے کہ کشف اسرار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور کشف اسرار جو ہے وہ کتاب ہے داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ کی. یہ ایسا حدیث نہیں ہے، آپ سب لوگ ذہن رکھیے. داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یہ نہیں ہے کشف الاسرار. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشف الاسرار کے اندر جو اصطلاحات اور جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ لفظ آپ کے دور کے نہیں ہیں، وہ خالصتاً وہ لفظ جو ہے وہ مولیہ دور کے ہیں. تو ان لفظوں کے استعمال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کشف الاسرار داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے. تو کشف الاسرار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حجویر جو ہے یہاں آپ پیدا ہوئے حجویر کے اندر، اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ جلاب کے اندر آ گئے. حجویر جو ہے اس کے بارے میں جو جملہ لکھا ہے کشف الاسرار کے اندر کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ میری جائے پیدائش محلہ حجویر ہے، اللہ اسے آفتوں حادثوں اور ظالم بادشاہوں سے بچائے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کشف الاسرار جو ہے وہ آپ کی کتاب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کشف المحجوب کو پڑھیں گے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ جلاب میں رہتے تھے، جلاب میں، وہاں سے پھر آپ حجویر کے اندر آئے ہیں. جیسا علی بن عثمان بن علی الجلابی ثم الحجویری، یہ لفظ سما بتا رہا ہے کہ آپ پہلے حجویر میں نہیں، پہلے جلاب میں رہتے. بات کوئی سمجھ گیا؟ حجویری کے بعد الجلابی، یہ بھی ایک محلہ ہے. جیسے حجویر محلہ ہے ایسے ہی جلاب محلہ ہے. آج کی اردو میں یہ لفظ بڑا عجیب ہے جلاب، لیکن فرنگی آصفیہ کے اندر میں نے یہ پڑھا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جلاب جو ہے یہ اصل گلاب سے یہ جلاب بنا ہے. تو گویا کہ یہ گلاب جو آپ کہتے ہیں روز، یہ وہ لفظ ہے. تو یہ غزالی کا محلہ ہے جہاں داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ کے والد گرامی رہتے ہیں. حجویر اور جلاب دونوں محلے ہیں. تو حجویری اور جلابی سے بات سمجھ میں آئی. حجویر میں آپ کے ننہال ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ رہتی ہیں، اور جلاب کے اندر اس محلہ کے اندر آپ کے والد گرامی رہتے ہیں. تو چونکہ آپ دونوں محلوں کے اندر رہے، پہلے آپ جلاب ہیں پھر اس کے بعد حجویر میں، اس لیے آپ کے ساتھ جلابی اور حجویری دونوں جو ہیں وہ استعمال کیا جاتا ہے. غزنوی
یعنی غزنہ، یہ افغانستان کا ایک صوبہ ہے اور ضلع کا نام بھی ہے. اس کی آبادی تقریباً 2.25 لاکھ ہے. اس کے بعد آپ کے نام میں علی آتا ہے. آپ جانتے ہو یہ علی اصل میں کس کا نام ہے؟ قرآن مجید کے اندر علی جو ہے 8 مرتبہ لفظ علی آیا ہے، اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ 8واں مرتبہ اللہ کے ساتھ آیا ہے. اور آیت الکرسی اگر آپ کو زبانی آتی ہے تو وہ العلی العظیم، اللہ کا نام علی ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، یہ علی مولا علی کا نام، علی داتا گنج بخش علی جویری کا نام، آج تک کبھی اشتہار کے اوپر لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہے کہ علی کہنا شرک ہے؟ جبکہ علی صرف اللہ کے ساتھ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، علی وہو العلی العظیم. لیکن کوئی نہیں بولتا کہ علی کہنا جو ہے وہ شرک ہے. جبکہ داتا جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے ہی نہیں، تو اس کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں کہ داتا کہنا شرک ہے، علی کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا. تو اگر داتا کہنا شرک ہے تو پھر علی کہنا بھی شرک ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر علی جو ہے یہ اللہ کے لیے جو ہے وہ صرف استعمال ہوا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دین کی تبلیغ نہیں، تعصبی تعصب ہے. اگر دین کی تبلیغ ہو تو پھر یہ بھی اشتہار ہونا چاہیے تھا کہ جو علی کہتا ہے کسی کو وہ بھی شرک ہے، جبکہ علی اللہ کا نام ہے. جنیدی، علی کا معنی بلند مرتبہ. جنیدی طریقت کے اندر داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ جنیدیہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ اپنے معمولات کے اندر اور اپنی تعلیمات کے اندر وہ مسلسل جو تصوف میں آپ پیروی کرتے ہیں وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ مذہبنا ھذا مقید باصول الکتاب والسنہ. یہ جو ہمارا علم تصوف ہے، جو ہمارا صوفیزم ہے، یہ مذہبنا ھذا مقید، بھائی اس کی یہ تو ان دو کے بیچ میں ہے، قرآن کے اور سنہ کے بیچ کے اندر ہے. داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے یہ تمام سلاسل سے پہلے کا ہے. قادری سلسلہ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا اور داتا گنج بخش علی جویری ان سے 70 سال پہلے پیدا ہوئے. چشتی سلسلہ مشہور ہوا سلطان الہند معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ سے، اور داتا صاحب ان سے 136 سال پہلے پیدا ہوئے. سہروردی سلسلہ شہاب الدین سہروردی سے چلا تو داتا صاحب ان سے 139 سال پہلے پیدا ہوئے. نقشبندیہ سلسلہ چلا بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے، اور داتا صاحب ان سے 317 سال پہلے پیدا ہوئے. تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ جنیدیہ ہے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج بخش علی حجویری سے 182 سال پہلے پیدا ہوئے. کچھ بات آپ کو سمجھ میں آئی جنیدی کی؟ اس کے بعد آ جائیے داتا. آپ کے ساتھ لفظ لگتا ہے داتا. یہ داتا جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے. داتا ہندی کا لفظ ہے اور داتا کا معنی ہوتا ہے دینے والا. تو دینے والے کو جب لے جائیں گے ہندی میں تو داتا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام داتا نہیں ہے. ہر خامد اپنی بیوی کے لیے داتا ہے کیونکہ اس کو خرچہ دینے والا ہے. ہر باپ اپنے بچوں کے لیے داتا ہے کیونکہ ان کو نان و نفقہ دینے والا ہے. ہر مالک ملازموں کے لیے داتا ہے کیونکہ وہ انہیں تنخواہ دیتا ہے. تو جب علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور میں تشریف لائے، اس وقت اس کو لاہور نہیں کہتے تھے، اس وقت اس کو لیاہور کہتے تھے. تو لاہور میں جب تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ لاہور کے اندر کون رہتا تھا تب؟ آرائی رہتے تھے، ہندو. یہ ساری زمینیں انہی کی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب جو ہے زیادہ تر کاشتکاری ہوتی، ساری زمینیں انہی کی تھی. مسلمان ان کے یہاں کام کرتے تھے، دوسرے لوگ بھی کام کرتے تھے. تو اس دور میں جو مزارع ہوتے تھے وہ مالک کو، جو زمین کا مالک ہوتا تھا اس کو ان داتا کہتے تھے کیونکہ وہ ان کو گندم دیتا تھا. تو ان کہتے ہیں اناج کو، تو اسے ان داتا بولتے تھے. ان کی لینگویج کے اندر، ان کے معاشرے کے اندر یہ لفظ داتا استعمال ہوتا تھا. ان کو خرچہ دیتے تھے تو ان کی روزمرہ میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا داتا کا. تو جب داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایمان دیا، اسلام کی دولت دی، قرآن کی تعلیم دی، تو انہوں نے ان کو داتا کہا. تو یہ لفظ داتا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے. جب بھی کبھی کوئی آدمی آپ پر اعتراض کرے گا یہ یاد رکھیے کہ وہ سب سے پہلے اٹیک کرے گا آپ کی بنیاد کے اوپر. ہماری بنیاد کیا ہے؟ ولیوں سے محبت کرنا. تو وہ قرآن نہیں دیکھے گا، حدیث نہیں دیکھے گا، وہ صرف ایک بنیاد بنائے گا. تو چونکہ آپ لوگ اولیاء سے محبت کرتے تھے اس لیے اس نے علی کے اوپر اٹیک نہیں کیا، اس نے داتا کے اوپر اٹیک کر دیا.
حالانکہ داتا اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے. اور دینے والا دینے والا دینے والا دینے والا روزانہ کچھ استعمال، کئی بار استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو. تو لیکن اس نے اٹیک کیا آپ کے اوپر کہ داتا کہنا جو ہے وہ شرک ہے. داتا صرف اللہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ داتا صرف اللہ ہے. دینے والے تو کئی ہیں، حضور دینے والے ہیں. آپ دنیا کے اندر سینکڑوں بندے آپ کی مسجدوں کو چندہ دینے والے ہیں، لیکن آدمی تعصب کے اندر یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو اپنے لیے بھی استعمال کیا. اگر فرض کر لو کہ داتا اللہ کا نام ہوتا بھی تو بھی حقیقت اور مجاز کا فرق کر کے اس کا استعمال بالکل جائز ہو جاتا. وہ کیسے؟ کیا قرآن مجید کے سورہ حشر کے اندر آپ نے مومن کا لفظ پڑھا؟ یہ مومن اللہ کے لیے، اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، تو خود کو آپ مومن کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ لکھنا چاہیے کہ مومن صرف اللہ ہے، لیکن آپ خود کو مومن کہتے ہیں. اسی طرح ولی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی اور مومن ولی. لفظ ولی تینوں کے لیے استعمال ہوا. اسی طرح رؤوف اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، حضور کے لیے استعمال کیا. اسی طرح رحیم اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، نبی کے لیے بھی استعمال کیا. وبالمؤمنین رؤوف رحیم. اور رب کتنا بڑا لفظ ہے، کتنا بڑا لفظ ہے یہ. الحمدللہ رب العالمین. آپ جانتے ہو سورہ یوسف پڑھیے گا، سورہ یوسف کے مطالعہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے لفظ رب جو ہے وہ استعمال کیا ایک شرابی بادشاہ کے لیے. آپ نے اس کو ساقی کو خواب کی تعبیر بتلاتے ہوئے کہا یسقی ربہ خمرا، وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. یہ قرآن مجید میں ہے، تو اب یہاں کیا ترجمہ کرو گے؟ تو اللہ کے بندو، یہ حقیقت اور مجاز جو ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ قرآن کی کئی آیات کا انکار ہو جائے گا. اور اسی طرح لفظ مالک ہے. بھائی مالک اللہ کا نام ہے نا، مالک یوم الدین، لہو ملک السماوات والارض، مالک الملک. تو یہ مالک کس کا نام ہوا؟ اللہ کا. تو کیا آپ نے یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال کیا کہ نہیں؟ یہ اس مکان کا مالک کون ہے؟ جی میں ہوں. یہ گاڑی کا مالک کون ہے؟ جی میں ہوں. اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ لفظ مالک استعمال مت کرو، شرک ہوتا ہے. تو داتا ہیں وہ دینے والے ہیں. کتنے دینے والے ہیں؟ جائیے جا کے آج داتا صاحب کے دربار کے اوپر محکمہ اوقاف سے پوچھئے کتنا دینے والے ہیں. پوچھئے ان سے جا کے، سارا محکمہ اوقاف ان کے چندے پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ کروڑوں روپے آتا ہے چندے میں. جوتوں کی کمائی کتنی ہے؟ لاکھوں میں کرایہ آتا ہے. تو آج بھی وہ ان کو دے رہے. آگے ان کے نام کے ساتھ آتا ہے گنج بخش. یہ فارسی کے ہیں دونوں لفظ. گنج میں نے خزانہ اور بخش میں نے دینے والا، عطا کرنے والا. تو یہ گنج بخش آپ کو کیا کس نے کہا؟ پھر ایک وہی حوالہ جو کشف الاسرار کا ہے کہ جو محققین نے یہ کہہ دیا کہ یہ آپ کی کتاب ہی نہیں. اب باقی بچی، آگے چلیے. اب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر ہمیں گنج بخش جو ہے وہ دو حوالے ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے آ کر یہاں چلہ کاٹا تو چلہ کاٹنے کے بعد آپ نے یہ کہا مظہر نور خدا، گنج بخش فیض اعلی مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما. تو گنج بخش جو ہے وہ آپ کی زبان سے جب نکلا تو مشہور ہو گیا. ایک اس کی تشریح میں نے بچپن میں پڑھی کہ گنج بخش کہتے ہیں کہ اصل میں زمین کو بھی کہا جاتا ہے گنج. ہوا یہ کہ جب داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر ٹیلے کے اوپر کریم کے درخت کے نیچے ڈیرا لگایا تو اس وقت دریا راوی تھا نا جو، وہ بالکل مینار پاکستان کی جگہ بہتا تھا. یہ صرف پاکستان والے سمجھیں گے، انڈیا والے نہیں. تو انڈیا والے جو ہے وہ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ مینار پاکستان اس وقت کہاں ہے اور راوی کہاں ہے. تو مینار پاکستان جس جگہ پہ ہے، بادشاہی مسجد کا جو کنارہ ہے اس کے وہاں سے دریائے راوی جو ہے وہ وہاں سے گزرتا تھا. آپ نے اس کے کنارے کے اوپر ڈیرا لگایا ہوا تھا. تو کیا ہوا کہ دریا نے مار کرنا شروع کر دیا. دریا جو ہے نا وہ کاٹتا رہتا پانی کو، کاٹ کے وہ ادھر آ رہا تھا اندر کی سائڈ میں. تو لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے کہ جناب دعا کیجئے، یہ دریا تو ادھر آ رہا ہے، یہ تو باڑھ چڑھی ہوئی ہے، یہ تو پانی ادھر آتا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، تم آرام سے سو جاؤ، یہ نہیں آئے گا، یہ جائے گا، ہم نہیں جائیں گے، ورنہ تم جاؤ گے. وہی ہوا کہ جب صبح اٹھے تو دیکھا کہ دریا جو ہے وہ جا چکا تھا. اب وہ کتنا چلا گیا ہے؟ اگر آپ کا لاہور جانا ہو تو میں جب قرآن مجید میں پڑھنے لگا تھا، بابا چھتری والا کریم پارک میں میرے والد گرامی طالب حسین رحمۃ اللہ علیہ خطیب تھے، تو کبھی وہاں سے گزرتا تو دادا صاحب کی طرف جاتا تو بڈھا دریا رستے میں ہوتا تھا. اب وہ گندا نالا بن گیا ہے. یہ بڈھا دریا اصل میں وہی راوی کا دریا تھا. اور آپ نے اس کو پرا کرتے 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 وہ کہاں دور تک چلا گیا. تو گنج بخش جو ہے وہ آپ کو کہا گیا. معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فیض لیا تو گنج بخش کہا، اور لوکل لوگوں نے جب زمین اپنی بچی ان کی تو آپ کو گنج بخش
کہا اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ لاہوری، آپ کو لاہوری کہا جاتا ہے، پیر لاہور، پیر لاہوری، لاہور کا رہنے والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا آدھا پورا حصہ، آپ کی زندگی کو میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک آپ نے جو غزنی میں گزاری اور دوسرے علاقوں میں گزاری، اور ایک وہاں سے جب آپ روانہ ہوئے تو لاہور میں جو گزاری، تو آپ نے زندگی کا پورا باقی حصہ جو ہے وہ آپ نے سارا لاہور کے اندر گزارا ہے، اور یہی آپ کا مزار ہے، اسی لیے آپ کو لاہوری کہا جاتا ہے۔ آپ 431 ہجری میں یہاں آگے تھے اور 34 سال آپ نے لاہور کے اندر قیام کیا ہے۔ یہ جو لاہور ہے نا، یہ اس وقت اس کو لاہور نہیں لیاہور کہتے تھے، خیر لہاور، لہاور بھی کہتے ہیں، میں نے مختلف جگہوں پہ مختلف اس کے پروننسیشن پڑھے۔ یہ اصل میں راجہ رام چندر جو ہے، اس کے ایک بیٹے کا نام تھا، اس نے چونکہ اس کو بلڈ کیا تھا اس سٹی کو، اس کے نام کے اوپر پڑ گیا، تو یہ لیاہور، لاہور سے بگڑتا بگڑتا جا کے لاہور ہو گیا۔ اب اس کو لاہور جو ہے وہ بولا جاتا ہے، اب لاہور 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 بھی کہتے ہیں، وہ بیچ میں الف جو ہے وہ پھر کثرت استعمال کی وجہ سے پھر گر گئے۔ آ جائیے، ناموں کے بارے میں کچھ سن لیا۔ ابھی ایک نام ہے بیچ میں عثمان، معنی کیا ہے عثمان کا؟ تو بھائی میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف لفظ دیکھے جاتے ہیں، ان کے معنی جو ہے وہ نہیں دیکھے جاتے۔ عثمان کا معنی اصل میں ازدہا کا بچہ ہوتا ہے، لیکن یہاں معنی نہیں دیکھا جائے گا، یہاں دیکھا جائے گا عثمان نام رکھا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت جو ہے وہ اس کا نام رکھ دیا گیا ہو، اب ہم جو ہیں وہ دیکھتے ہیں صرف عثمان غنی۔ خاندان کے بارے میں آگے چلیے، اب میں کیا کروں، تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہوں کہ داتا گنج بخش علی اجمیری کے خاندان کے بارے میں پتہ چلے، بہت مختصر، بہت مختصر۔ ہاں، اگر آپ کی ساری کتابیں 9 کتابیں اگر ہمارے پاس موجود ہوتی تو یقین جانیے کہ آپ کے خاندان کے بارے میں ہمیں بہت پتہ چل جاتا۔ لیکن آپ بھی جو لوگ کشف المحجوب کو پڑھتے ہیں، کشف المحجوب کو بڑی گہرے انداز سے پڑھتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خاندان جو ہے وہ کتنا عظیم تھا۔ سفینۃ الاولیاء مغل بادشاہ شاہ جہاں کے بیٹے حضرت دارا شکو رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو حضرت دارا شکو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں کیونکہ اس نے ابا کی عزت کی ہے، ماں کی عزت کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے داتا صاحب، داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ کے والد گرامی اور والدہ ماجدہ دونوں کی قبریں غزنی میں دیکھی، یہ انہوں نے سفینۃ الاولیاء میں کہا۔ اور زبیری صاحب کے مشنر بہاولپور کہتے ہیں کہ 1959 کے اندر کہتے ہیں کہ میں غزنی میں گیا تو وہاں میں نے ان کی قبور کو دیکھا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ بہت اعلیٰ خاندان ہے۔ آپ کے والد گرامی جو ان کا نام حضرت سید عثمان بن علی، آپ کا خاندان غزنی کے ایک محلہ جلاب میں رہتا تھا، اور آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسن علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اب جب وہاں رہتے تھے جلاب میں، ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں خاندان سے حاصل کی اور افغانستان میں ہی حاصل کی۔ جوان ہوئے تو آپ کی شادی پاس کے محلہ حجویر میں ایک سید زادی کے ساتھ کر دی کہ جن کا خاندان جو ہے شجرہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا۔ اب یہ حسن اور حسینی، حسنی اور حسینی دونوں سید مارج البحرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، چاند سا بیٹا عطا کیا، باپ حسنی ماں حسینی سید ہے، چاند سا بیٹا عطا فرمایا، نجیب الطرفین سید بیٹا پیدا ہوا، جس میں امام حسن کی معاملہ فہمی ہے اور امام حسین جیسی بہادری بھی۔ آپ کا بچپن حجویر میں اور جلاب میں گزرا، اس لیے آپ کو حجویری اور جلابی کہتے ہیں۔ دیکھیے پرانے دور کے اندر خاص طور پر یہ جو سادات خاندان ہے، یہ تو علم کا وارث ہے اور علم سے واقف ہے۔ علم کو آگے پھیلانا، دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو عالم بنانا، یہ تو اس خاندان کا طریقہ ہے۔ سید زیادہ ہو، وہ خود بھی علم پڑھتا ہے، دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ میں جب کشف المحجوب اور اس کے واقعات پڑھتا ہوں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان اس علاقے کا زبردست خاندان تھا، اتنا بڑا خاندان تھا کہ بادشاہوں کے لیول کا خاندان تھا۔ اب میں اگر اس طرف نکل جاؤں گا، ایک واقعہ یہ واقعہ دیتا جاؤں تو میرا ٹاپک چینج ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو ایک یہ بتلا دوں کہ آپ خود پڑھیے تو آپ اس پہ اتفاق کریں گے۔ آپ کا خاندان جو ہے وہ ہائی لیول کہ یعنی علماء ہیں تو وہ آپ کی عزت کرتے ہیں، شرفاء ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں، حاکم ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں اس خاندان کی۔ یہی وجہ ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ سب کی آنکھ کا تارا ہے۔ مدرسہ میں ڈالا، آپ نے پڑھا، علم ظاہری اور علم باطنی حاصل کرنے کے بعد آپ کا دورانیہ جو ہے یہ سارا
یہ 27 سال پر محیط ہے سیاحت کا اور پڑھنے کا، میں نے جو ریسرچ کی 27 سال کے اوپر محیط ہے۔ اس میں آپ کی گھر کی تعلیم بھی ہے اور اس کے بعد آپ کا پھرنا بھی ہے، سیاحت یعنی باہر جا کر تعلیم حاصل کرنا۔ آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ دیکھیے بعض تو ہوتا ہے نا، یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب، یہ یونیورسٹی یہ کالج یہ استاد، بعض چیزیں ہوتی ہے کہ ایک آدمی کا اقرار کر لینا اس کی قابلیت کو اجاگر کر دیتا ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے علامہ اور عالم ہیں، بس یہی جملہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کافی ہے، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ وہ اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں کہ ناقص آدمی آئے تو اس کو کامل پیر بنا دیتے ہیں، اور اگر کامل آ جائے تو اسے کاملوں کا رہنما بنا دیتے ہیں۔ بس میں اس جملے کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی تمام یونیورسٹیز کی اسناد کو ملا لیا جائے تو یہ جملہ ہے، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، بس اتنا سا۔ فارسی زبان تو آپ کو گھر سے ہی ملی، عربی زبان پڑھی، آپ حیران ہو جائیں گے 12 سال کی عمر کے اندر داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو گئی تھی کہ آپ کتاب لکھی، آپ نے کتاب دیوان لکھا، شاعری، اور شاعری لکھنے کے لیے آدمی کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ ہونا ضروری ہوتا ہے، اور پھر یہ شاعری عام دور کی شاعری نہیں ہے کہ وہ آدمی اٹھ جائے، نہیں، علماء کے اندر، فضلاء شرفاء کے اندر، اور دیوان لکھ رہے ہیں آپ۔ تو میں داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو نفس قدسی کہتا ہوں۔ آپ کہیں گے نفس قدسی کا مطلب کیا ہے؟ میں بتلا چکا ہوں آپ کو، مولانا عبدالرحمن جامی، یہ پچھلا جو میرا لیکچر تھا۔ نفس قدسی یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت تھوڑا لگاتا ہے، معاملے کو جلدی یاد کر لیتا ہے، وقت تدبر کم کرتا ہے لیکن مسئلے کو حل جلدی کر دیتا ہے، اسے نفس قدسی کہتے ہیں۔ اس کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، سارے کا سارا مسئلہ یاد ہو جائے گا۔ تو 404 ہجری میں قرآن حفظ کیا تمام بچوں سے پہلے، 404 ہجری میں شروع کیا، تمام بچوں سے پہلے مکمل کر دیا، پھر خود پڑھنا شروع کی۔ 8 سال کے اندر جب آپ کی عمر صرف 12 سال ہوئی تو اتنی استعداد پیدا ہو گئی کہ کتاب لکھ دیا۔ 12 سال کی عمر میں آپ غزنی کے علماء اور صوفیاء میں مشہور ہو گئے، اپنی بے پناہ روحانی صلاحیت کی وجہ سے۔ غزنی کے ایک ولی کامل کے جن کا نام ہی شیخ بزرگ پڑ گیا تھا، ایک دن حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ سے کہنے لگے کوئی کتاب لکھو یار، تم کوئی کتاب لکھو۔ کہا ہاں لکھی ہے میں نے۔ تو اس بزرگ کا کہنا یہ بتلاتا ہے کہ آپ میں علمی صلاحیت تھی، کہ اس دور کا ٹاپ کا زبردست بزرگ، وہ مذاق نہیں کر رہے ان سے۔ 12 سال کی عمر ہے داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ کی، اور اس دور کا سب سے بڑا صوفی یہ کہہ رہا ہے تم کچھ لکھو۔ تو وہ اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے 12 سال کے اندر۔ تو اب مجھے ابتدائی تعلیم کے بارے میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ انہوں نے یہ پڑھا یہ پڑھا، یہ اسی سے اندازہ لگا لو کہ 12 سال کی عمر میں جب اس دور کے سب سے بڑے بزرگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کوئی کتاب لکھو، تو سمجھ جاؤ کہ 12 سال میں آپ کے اندر کتنی استعداد پیدا ہو گئی۔ تو میں آپ کے علم حاصل کرنے کو، جسے جانا اور چیک کرنا اور تعداد استعداد کو بڑھانا، میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ مدرسہ میں پڑھا بچپن سے بلوغت تک، پھر یہ ہے کہ 300 صوفیہ کرام سے آپ نے پڑھا، مطلب کہ علم حاصل کرا، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ قبر سے، صاحب قبر سے بھی سیکھ لیا کرتے تھے۔ کیا صلاحیت ہے آپ کے اندر؟ تو مدرسہ بچپن سے بلوغت تک آپ غزنی کے اندر ہیں، آپ نے یہاں کے اساتذہ سے سیکھا ہو، تقریباً 18 سال کی عمر تک غزنی کے قرب و جوار میں ہی رہے اور سیکھتے رہے، 18 سال تک وہیں رہے آپ۔ ہاں میں نے بڑا تلاشا ہے، آپ 18 سال تک وہیں ہیں۔ بلوغت کے بہت جلدی بعد جو ہے وہ آپ نے شادی کر لی، اور آپ کے اساتذہ میں ابو العلا عبد الرحیم، ابو العباس بن احمد، شیخ ابو القاسم بن علی گرگانی، ابو احمد المظفر بن احمد، شیخ ابو جعفر ابو القاسم قشیری، اور آپ کے مرشد ابو الفضل محمد خط علی رحمۃ اللہ علیہ کے نام آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جن سے آپ نے استفادہ کیا مختلف جگہوں پہ جا کر، وہ 300 صوفیاء کرام ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ علم اصول اور علم فنا و بقا، میں اس پہ فنا و بقا پہ بھی ڈسکس کر چکا ہوں۔ یہ علوم آپ نے شیخ ابو العباس سے حاصل کیا۔ شیخ ابو العباس علم اصول کے اندر، علم فنا و بقا، اس کے اندر آپ کو امور حاصل کی، اور عالم بعمل تھے۔ دادا صاحب کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ بڑھ کر میں نے شریعت کا پابند اور تعظیم کرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ اور کشف المحجوب کے اندر آپ نے ان کو لکھا در باز از علوم استاد منبود، میرے بعض علوم کے اندر یہ میرے استاد تھے۔ کچھ اندازہ ہوا؟ یہ آپ کے استاد، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مشتی از خوارِ باب، ہمارے پاس ذریعہ تو کشف المحجوب ہی ہے نا، مستند تو۔ علم کلام اور فن تقریر کے اندر آپ کے استاد محترم ہے شیخ ابو القاسم بن علی عبداللہ گرگانی۔ کشف
میں ان کو عبور حاصل تھا، دل کی بات کو جان لیتے تھے، قبر اندر کیا وہ جان لیتے تھے، اور لسان الوقت یعنی بولنے کے ماہر تھے، کیسے تقریر کی جاتی ہے۔ تو داتا گنج بخش رجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ دونوں علوم سیکھے، اور داتا گنج بخش نے ان کو اپنا دین کا استاد لکھا ہے۔ ان سے آپ نے دوسرے علوم کے علاوہ تقریر کا فن سیکھا، اور ایک دفعہ آپ ان کے سامنے تقریر کر رہے، آپ کو بولا آدمی جب جوان ہوتا ہے نا تو پھر وہ شعلہ بیانی دکھاتا ہے، آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تقریر کرتے جا رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں شوش خطابت کے اندر، آپ ذرا کچھ مقامات کو آپ نے تصوف کے اندر بیان کی، تو سوچنے لگے کہ میرے استاد بڑے توجہ سے سن رہے ہیں، لگتا ہے ان کو ان مقامات کا پتہ نہیں ہے، ایسے خیال سا آ گیا، شاید ان کی نظر ان مقامات پر نہیں ہے۔ فوراً انہوں نے جانچ لیا، پتہ چل گیا، کہنے لگے اے ابو الحسن، میں اس وجہ سے خاموش نہیں ہوں کہ تو جو مقامات بیان کر رہا ہے اسے میں جانتا نہیں ہوں، ہائے ہائے ہائے، میں تمہارے کلام و احوال کی بلندی کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں، میں تو اس ذات کے جلال کی وجہ سے خاموش ہوں جو احوال کی خالق ہے۔ فرماتے ہیں بچوں، اب میں جو بات بیان کرنے لگا ہوں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ داتا گنج بخش رجویری رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اور آپ کا مرتبہ کتنا ہے۔ یہ بات ذرا دھیان سے سنیے، اور اس میں سما کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ داتا گنج بخش ایک مرتبہ ابو احمد مظفر حاکم وقت کے کاشانہ کے اندر داخل ہو گئے، یوں گھر میں سیدھا چلے گئے۔ اب ذرا دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کہ سیدھے چلے جانا، آدمی بڑا صحیح ہو کر پھر جائے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کپڑے مٹی میں سارے اٹے پڑے ہیں، گرد سے اٹے ہوئے ہیں، سیدھا چلے گی حاکم وقت کیا۔ اب وہ آگے سے داتا گنج بخش رجویری رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں، او ابو الحسن ہو، کیا خیال ہے، کیا پروگرام ہے؟ کہا جی سما ہو جائے۔ اب یہ اس چیز کو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت آپ کے اوپر کوئی کیفیت آ رہی ہے، داتا گنج بخش رجویری پہ کوئی کیفیت آ رہی ہے، لڑکپن، لیکن کیفیت دیکھیے کہ حاکم وقت کے گھر میں داخل ہو گئے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کپڑے گردآلود ہیں، فرمانے لگے سما ہو جائے۔ انہوں نے بھی آؤ دیکھا نہ تھا، لڑکا ہے وہ خود تو حاکم وقت ہے، قوال بلائے، سما شروع ہو گیا، سما شروع ہوا، آپ کو دوسرے مصرے پہ وجد آ گیا۔ جب ذرا سکون ہوا قوال چلے گئے، اب ذرا سنیے، جب تو ابو احمد مظفر پوچھتے ہیں ابو الحسن کیسا پایا؟ کہنے لگے بہت لطف ہے۔ کہنے لگے ابو الحسن سن، جب مشاہدہ ہو جاتا ہے نا تو سما کی خواہش ختم ہو جاتی، پھر کوے کی کائیں کائیں اور سما قوال کی جو کلام برابر ہو جاتا ہے۔ کیوں برابر کیوں؟ حالانکہ فرق تو ہے، یعنی پھر ادھر ضرورت نہیں رہتی جب مشاہدہ ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا ابو الحسن سما کے اندر نہ پڑ جانا، اس کو اپنی عادت نہ بنا لینا، یہ طبیعت کا جزء بن گیا تو عمیق مشاہدہ سے محروم ہو جاؤ گے، تو اس لیے آپ شروع ہی سے سما سے ہٹ گئے۔ یہ میں آپ کو مثالیں ڈھونڈ کے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ داتا گنج بخش رجویری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ ایسا نہ سمجھ لو کہ عام سا آدمی ہے، وہ لڑکپن کے اندر بادشاہوں کے درباروں میں جا رہے ہیں۔ علم تصوف، یہ علم آپ نے کس سے سیکھا؟ تصوف کی اصطلاحات اور علم تصوف میں داتا گنج بخش رجویری شیخ ابو القاسم عبد الکریم القشیری کے شاگرد ہیں۔ آپ نے رسالہ قشیریہ پڑھا؟ یہ جن کتابوں کے میں نام لیتا ہوں نا تو یہ آپ ضرور پڑھا کریں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، یقین جانیے جب کوئی آدمی، ابھی مجھے آج راجستھان سے انڈیا سے ایک ای میل تھا، اس کے علاوہ سید صاحب ہیں سعودی عرب میں، شاہ صاحب سید شاہ، ان کا ای میل آیا۔ تو یہ آپ جو لوگ، جب میں کتاب کا نام لوں تو فوراً اس کتاب کو جو ہے نا وہ کہیں سے لو اور پڑھنا شروع کر دو، پھر دیکھو کیسے لائف چینج ہوتی ہے۔ یقین جانیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جب میں بزرگوں کی اسٹڈی کر رہا ہوتا ہوں تو کس اس وقت میں خود کو میں سمجھتا ہوں بادشاہ بھی میرے برابر کا نہیں ہے، اتنا لطف آ رہا ہوتا مجھے۔ تو یہ جو رسالہ قشیریہ ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو رسالہ قشیریہ کو پڑھنے کے بعد پھر اگر آپ کشف المحجوب کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی استاد کے رنگ میں شاگرد پورا رنگا گیا ہے۔ بات کوئی سمجھ میں آئی آپ؟ تو جب آپ نے ان سے علم سیکھا تو امام قشیری کی عمر اس وقت 40 سال تھی، 40 سے اوپر تھی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب داتا گنج بخش رجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، آپ کتاب ہمارے پاس ایک ہی کشف المحجوب ہے، جب ہم اسے پڑھ لیں گے انہوں نے ان سے یہ سیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی چیزیں بند کر دیں، نہیں، آپ ان سے سیکھ رہے ہیں تو اور چیزیں بھی سیکھتے جا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ، ان سے۔ تو امام قشیری تصوف کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کے بھی بڑے ماہر ہیں کہ یہ امام قشیری کس مرتبے پر فائز تھے۔
کہنے لگے ایک دفعہ میں ان کے حالات کے بارے میں پوچھ رہا تھا میں، تو کہنے لگے ایک وقت وہ بھی آیا کہ میں اپنے مکان کی کھڑکی بنا رہا تھا اور کھڑکی کے لیے مجھے پتھر کی ضرورت تھی، میں جس پتھر کو ہاتھ لگاؤں وہ ہیرا بن جائے، جس پتھر، فرمانے لگے میں پھر پھینک دوں اسے۔ یہ ہوتے ہیں ولی، وہ ہاتھ لگاتے ہیں پتھروں کو تو ہیرے بن جاتے ہیں، اور اب ہم ہیرے کو پیچھے لگے ہوئے۔ علم وحدت الوجود، یہ علم داتا صاحب نے کہاں سے سیکھا؟ تو علم وحدت الوجود، آپ کو بڑا شوق تھا وحدت الوجود کا۔ میرا خیال ہے کہ جتنا آپ حسین بن منصور حلاج کے بارے میں آپ نے کوشش کی ہے، شاید ہی کسی نے تجسس کی ہو، بڑی آپ نے ان کی 50 تک کتابیں ڈھونڈ کے پڑھی ہیں، اس سے اندازہ لگاؤ۔ اور خوزستان کے اندر تو اسپیشلی داتا صاحب جو ہے وہ گئے ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے، پتہ چلا کہ ان کی کتابیں ہیں، اور کاش کہ ہمیں وہ کتاب مل جاتی جو آپ نے شرح کلام جو آپ نے ان کے اوپر لکھی ہے، حسین بن منصور حلاج کی کتابوں کے اوپر جو تبصرہ کیا، خدا قسم لطف آ جاتا اور سمجھ آ جاتی ہے۔ پر کیا کہیں، وہ کتاب جو ہے نا وہ گم ہوگی، ہمیں آج تک ملی نہیں۔ آپ نے 50 کتابیں ان کی پڑھی، اور کتابیں پڑھنے کے بعد جو جملہ میرے تک پہنچا وہ یہ ہے کہ بعض باتیں اعلیٰ پائے کی تھیں اور بعض کمزور تھیں، لیکن آپ نے پڑھا تو آپ نے فقہ حنفی کیوں اختیار کی؟ داتا گنج بخش نجویری رحمہ اللہ حنفی ہیں، آپ حنفی کیوں بنے؟ اب آپ کو یہ علم کہاں سے حاصل ہوا کہ مجھے فقہ حنفی اختیار کرنا ہے؟ آپ سفر کرتے ہوئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر گئے، وہاں جب آپ زیارت کر رہے ہیں تو آپ کو اونگ آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیارت ہوئی، خود کو داتا گنج بخش نجویری رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو مکہ میں پایا، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، داتا گنج بخش نجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدھا جا کے اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا اور پاؤں چوم لیے۔ پھر سر جب اٹھایا تو دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بزرگ ہیں، حضور نے ان کو اٹھایا ہوا اپنی گود کے اندر۔ ہم سوچنے لگے یہ کون ہے؟ جب تجسس بڑھا تو خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجویری سے یہ کہنا ہے ابو الحسن یہ تمہارے امام فی الفقہ نعمان بن ثابت ہیں۔ اس لیے داتا گنج بخش نجویری رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑی عزت سے لیا کشف المحجوب کے اندر، امام امامہ و مقتداء سنیہ شرف فقہا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ گود میں اٹھانا یہ بتلاتا ہے کہ بچے کو آپ انگلی پکڑا کے چلا سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی گرنے کا خدشہ ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے پیچھے آؤ، یہ بھی آپ کے تابع فرمان ہے، لیکن یہاں بھی پھسلنے کا خطرہ ہے۔ لیکن جس کو آپ گود میں اٹھا لیتے ہو اب گرنے کا خطرہ نہیں۔ تو امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کتنی مضبوط ہے یہ اس خواب سے اندازہ لگا لیجیے۔ آپ نے 21 سال کی عمر سے لے کے 31 سال تک سیاحت کی، اتنے آپ نے پڑھا، لوگوں سے گھر بھی پڑھا، سب دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے قراری سی رہتی تھی کہ کسی اور کو تلاش کرو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے شہروں میں آپ پھرے، مرشد کے ساتھ بھی پھرے، مرشد کے علاوہ بھی اپنے شہروں کی سیاحت کی، شہروں کی۔ میں وہ کچھ نام مجھے ملے ہیں، اس دور کے اندر تو یہ شہر تھے اور اب یہ ملک بن چکے۔ ماوراء النہر، داتا گنج بخش نجویری کن کن شہروں میں گئے؟ اب ذرا سنیے، ماوراء النہر یہ آج کے دور میں سینٹرل ایشیا، ازبکستان، تاجکستان اور ساؤتھ قازقستان کو بولتے ہیں۔ آذربائیجان اب یہ روس میں ہے اور آزاد ملک ہے، 1991 میں یہ آزاد ہوا، 1 کروڑ اس کی آبادی ہے۔ اب یہاں گئے۔ بستام اب یہ ایران کے صوبہ سمنان کا شہر ہے۔ خراساں یہ ایران میں ہے، مگر پرانا خراساں ایران، افغانستان، روس تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ خراساں اس وقت اتنا بڑا تھا، تو یہ خراساں بھی گئے، تب شہر تھا، خراساں ایک ملک تھا، اب خراساں ایک شہر ہے۔ نیشا پور اب یہ ایران میں ہے، شہر ہے اس کا۔ بخارا یہ اب ازبکستان ملک کا دارالحکومت ہے، ازبکستان کا یہ بخارا جو یہ رشیا میں ہے۔ سمرقند یہ بھی ملک ازبکستان کا صوبہ ہے اور یہ رشیا میں ہے۔ توس یہ اب ایران کا شہر ہے، مشہد کے یہ قریب ہے۔ شام سیریا جسے آپ کہتے ہو، دمشق یہ شام کا دارالحکومت ہے۔ رملہ یہ اب اسرائیل کے اندر ہے۔ عراق بغداد اب ملک عراق کا جو ہے دارالحکومت ہے۔ فارس ایران کا پرانا نام ہے، پہلے اس کو فارس کہتے تھے۔ 1935 میں رضا شاہ پہلوی نے ایران رکھا ہے نام اس کا، پہلے اس کو فارس کہتے تھے۔ اس کا ایران نام کیوں رکھا؟ ایران کہتے ہیں وہ جگہ جو آرین کی ہے، آرین کی لینڈ، تو اس نے پھر سب سے یہ کہا کہ اس کو ایران پکارا جائے۔ یہ 1935 سے شروع ہوا۔ فرغانہ خوزستان اب یہ ایران کا صوبہ ہے۔
فرغانہ یہ ازبکستان کا شہر ہے اور رشیا میں ہے. مرو یہ ملک ترکمنستان اور میری کے قریب ہے. اب یہ میری کے قریب پایا جاتا ہے, مرو اس کا نام نہیں. ترکستان یہ آپ قازقستان کا شہر ہے اور رشیا میں ہے. پاک و ہند پاکستان میں, ملتان میں, ہند میں, ان جگہوں میں بھی آپ گئے. تبرستان اب یہ ایران میں ہے اور اس کا نام جو ہے وہ مزندران ہے. کرمان یہ بھی ایران کا صوبہ ہے اور شہر کا نام بھی ہے. بصرہ یہ ملک عراق میں ہے. کوفہ یہ بھی ملک عراق میں ہے. تو آپ کو کچھ پتہ چلا ان تمام شہروں کے اندر, اور اب یہ کئی میں سے ملک بن گئے ہیں, ان کے اندر آپ نے سیاحت کی. سیاحت کا مطلب صرف مقصد جو اس یہ ہوتا تھا کہ وہاں کے صوفیہ کرام سے ملنا اور وہاں کی چیزوں کو جاننا. یہ پھرنا جو ہوتا ہے یہ علم میں بڑھا تھا. میں جو بہت سے ممالک میں جاتا ہوں, میں جاتے ہی وہاں سے لوگوں سے پوچھتا ہوں ان کا رہن سہن, ان کا رہنا, دین اور اولیاء کرام, میرے نالج میں اضافہ ہوتا ہے. تو آپ نے پیدل چل کر 300 صوفیاء سے علم سیکھا. تو آپ کے دل میں بے چینی رہتی تھی. تو آپ چلتے چلتے پھر شام جب پہنچے تو شام میں جا کر آپ کو ایک ایسی ہستی کی زیارت ہو گئی کہ جنہوں نے 60 سال جو ہے وہ غار کے اندر گزار دیے. وہ تھے آپ کے مرشد ابو الفضل محمد بن الحسن الخطل. ان کا شمار ابدال میں ہوتا ہے. 60 سال آپ نے لوگم پہاڑی کی غار میں گزار دی. آپ کو دکھلانے, ریاکاری سے اتنا بچتے تھے آپ کہ صوفیاء جیسے کپڑے ہی نہیں پہنتے تھے. جیسے صوفیاء پہنتے بڑے بڑے جبے پہننے, امامہ شریف پہننا, اور آپ کہتے نہیں لوگوں کو کیوں بتاؤں, آپ وہ کپڑے پہنا کرتے تھے جو غریب غربا پہنتے ہیں, اور ایک ہی کپڑے کو آپ پہمت لگاتے رہتے, پہمت لگاتے. ان سے جب ملاقات ہو گئی تو وہ شخص کے جو 300 صوفیاء سے مل چکا ہے, بڑے بڑے حکماء حاکموں کے درباروں میں جا چکا ہے, جس کا لڑکپن اور جوانی جو ہے وہ علماء کے اندر, شرفاء کے اندر بیٹھی گزری ہے, جو خود بہت بڑے عالم دین ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی سے متاثر ہوا تو وہ اس ہستی سے متاثر ہوا. تو آپ نے ان کی بات کر. تو سیاحت کا دور جو ہے داتا صاحب کا, وہ میری تحقیق کے مطابق 11 سال کا ہے, 19 سال سے 31 سال تک. اب آپ نے مرشد کے ساتھ کافی وقت گزارا. مرشد جہاں جاتے آپ مرشد کے ساتھ جاتے, مرشد کے ساتھ اب سفر. اب مرشد کے ساتھ کہاں گئے ہیں, میں مشتیاز خوارے تھوڑا سا بتا دوں. مرشد کے ساتھ آپ آذربائیجان گئے. آذربائیجان اب ایک ملک ہے, تب ملک نہیں تھا. 1991 میں رشیا سے آزاد ہوا, 95 لاکھ اس کی آبادی. داتا گنج بخش اپنے مرشد کے ساتھ اس شہر سے گزر رہے ہیں کہ دیکھا کہ 2 درویش اپنا دامن پھیلا کر کھیت میں کھڑے ہیں, کھیت میں یا گندم اگتی. داتا گنج بخش میری رحمۃ اللہ کی نظر پڑ گئی کہ یہ درویش جو ہیں یہ اپنے دامن کو پھیلا کر اس کھیت کے اندر کیوں کھڑے ہیں. ساتھ ہی مرشد کی بھی نظر پڑ گئی. مرشد نے جب دیکھا تو کہنے لگا علی, جی مرشد یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے دنیا خریدی. میں نے عرض کی مرشد ایسا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس کی وجہ ان کا پیر ہے. ہوئے دیکھا صرف ماں باپ کا اثر ہی بچوں میں نہیں, پیر کا اثر بھی مرید میں پڑتا ہے. کہا اس کا یہ پیر کا اثر ہے. کہا حضور کیوں؟ کہا وہ جو پیر ہے وہ مریدین کی تعداد بڑھانے میں لگا ہوا ہے, تربیت میں لگا نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ اس کے مرید مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. اس لیے خدا کے لیے کسی کو مرید بناؤ تو پھر ساری رات رب کی بارگاہ میں رویا کرو کہ یا اللہ پاک میں تو نہیں, اس کو تو اس مقام پہ پہنچا دیں. بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. آپ مرشد کے ساتھ دمشق آپ جہاں رہا کرتے تھے وہاں سے نکل کے شہر کی طرف جانے کے راستے میں بارش شروع ہو. یہ دمشق جو ہے دمسکس سے بولتے ہیں, تقریباً اس کی 19 لاکھ آبادی ہے. یہ سیریا کا دارالحکومت ہے. اجڑ گیا اب تو, سیریا کے اندر سول وار شروع ہو گئی. ہمارے ملک کے اندر بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں سول وار کے, ان کو سول وار کا پتہ نہیں ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے مسلمانوں کو حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اچھا, داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کے ساتھ جا رہا ہوں تو رستے میں بارش ہوئی, اتنی زور کی بارش ہوئی کہ کپڑے سب کے بھیگ گئے. ہم جتنے مریدین تھے اپنے مرشد کے ساتھ جا رہے تھے, کپڑے بھیگ گئے. اور جب بارش, پکی سڑکیں تو نہیں ہوتی تھی نا, کیچڑ, نیچے پانی, تو پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے اور بارش نے اپنے ہمارے کپڑے بھگو ڈالے. ایک دم پیر صاحب کا خیال آیا, تو پیر صاحب کی طرف جب دیکھا ہم نے اپنے مرشد کی طرف, تو مرشد کے کپڑے سوکھے ہیں, پاؤں میں کیچڑ بھی نہیں لگا ہوا. ہم نے کہا مرشد یہ کیا؟ ہائے ہائے ہائے. اب مرشد کا جملہ سن لیجیے. مرشد یہ کیا؟ فرمایا کہ سنو, جب سے دل سے ہم لوگوں نے, جب سے دل سے میں نے حرص کو, شبہ کو, وہم کو, ان برائیوں کو, یہ سب کو نکال دیا ہے اور خدا پر مکمل بھروسہ کر لیا ہے, اب
نہ تو ہمارے پاؤں گندے ہوتے ہیں، نہ ہمارا جسم، نہ کپڑے گندے ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب آدمی اندر سے گندا نہ ہو تو باہر کا گند بھی اسے نہیں لگتا۔ داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ تو پیدائشی ولی ہے، نفس قدسی ہے وہ تو۔ 31 سال کے اندر آپ نے ہر چیز حاصل کر لی، تجربہ بھی حاصل کر لیا، علم بھی حاصل کر لیا، تصوف میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ ایک دن مرشد جو ہے وہ موڈ میں آئے، خوش ہوئے، فرمان لگے بیٹے تم لاہور چلے جاؤ۔ اس وقت اس کو لاہور نہیں کہتے تھے، لاہور چلے جاؤ۔ تو مرشد زندہ تھے، یہ بات یاد رکھیے یہاں میں پھر، کیونکہ ہم کچھ چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ مرشد آپ کے اس وقت زندہ تھے، آپ آئے ہیں 431 ہجری میں لاہور میں، تب مرشد زندہ تھے، کیونکہ مرشد کا وصال ہوا ہے 460 ہجری میں۔ بھئی یہ یاد رکھیے، وہ جو آپ مرشد کا سر آپ کی گودی میں تھا نا، وہ آپ دوبارہ لاہور سے پھر گئے ہیں جب آپ بوڑھے ہو چکے تھے، دوبارہ گئے آپ۔ یہ بات ذرا یاد رکھیے۔ اب آپ مرشد سے چلے، مرشد نے جب آرڈر دے دیا، غزنی میں جنگ شروع ہوئی تھی، انہوں نے کہا بیٹے جاؤ لاہور چلے جاؤ، تبلیغ کرو جا کے۔ آپ نے اپنے ساتھ ابو سعید حجویری کو اور سید لطفی کو یہ لیا، غزنی کا سفر طے کرتے ہوئے لاہور میں پہنچے۔ تو یہاں ایک تسامح ہو گیا ہے، محققین نے تو ایکسیپٹ نہیں کیا، وائزین نے اس کو بہت ایکسیپٹ کیا۔ کہنے لگے کہ جب آپ لاہور میں آئے تو میرا حسین زنجانی کا اس وقت جو ہے وہ جنازہ جا رہا تھا، تو میرا حسین زنجانی جو ہے وہ آپ کے پیر بھائی ہیں۔ تو ابو الاسناد شاہ صاحب نے اور بھی محققین جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا حسین زنجانی کا وصال جو ہے وہ 600 ہجری میں ہوا ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ کا وصال 465 میں ہوا ہے، ان کا جا کے 600 میں ہوا ہے۔ تو یہ تسامح ہے، یہ لفظ تسامح پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے لوگ ہیں نا، تو میں یہ نہیں کہتا ان سے غلطی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں تسامح ہوا ہے۔ اب آپ سمجھ پا گئی، اب تو میں غلطی کا لفظ، بڑے ہیں بڑوں کی عزت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک دلیل، دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا اور اہم واقعہ ہے تو تعجب ہے کہ داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو کشف المحجوب میں ذکر ہی نہیں کیا۔ میں جب آیا لاہور تو میرا حسین زنجانی کا جنازہ ہے، تعجب کی بات ہے، جبکہ آپ نے تھوڑا سا حصہ صرف غزنی میں کشف المحجوب کا لکھا ہے، باقی ساری کتاب آپ نے لاہور میں لکھی۔ تو جب آپ تشریف لائے تو بڈھا دریا جہاں بہتا ہے مینار پاکستان کے پاس ہی ٹیلا تھا، ٹیلے کے اوپر کریر کا درخت تھا، کریر کے درخت کے نیچے آپ نے ڈیرا لگایا، اور یہ بھاٹی گیٹ کے باہر ہے، گیٹ کے اندر نہیں ہے۔ پھر ایک اور تحقیق آپ ملاحظہ کر لیجیے، اس وقت سارے گیٹ نہیں ہوتے تھے، مغربی دیوار کے پاس یہ جو گیٹ ہوتا تھا اس کا نام تھا بھاٹی گیٹ، اس کو بھاٹی گیٹ جو ہے وہ کہا جایا۔ تو آپ نے دروازے کے باہر ڈیرا لگایا ہے، اندر نہیں آیا، دروازے کے باہر کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیرا لگا لیا۔ تو یہ جو دروازہ تھا جسے بھاٹی گیٹ کہتے ہیں، یہ کھلتا تھا ساندل بار کی طرف۔ ساندل بار کسے کہتے ہیں؟ ساندل بار اس دور میں کہا جاتا تھا جہاں آج کے دور میں فیصل آباد ہے، جھنگ ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، یہ علاقے جو ہیں یہ رائے ساندل خان کے تھے۔ تو ساندل خان کے چونکہ علاقے تھے اور اسی کے سب جنگل تھا، تو اس کو کہتے تھے ساندل بار۔ اور یہ بھاٹی گیٹ کا دروازہ جو ہے لوگ گزر کر چکے ہیں، یہ اس طرف کھلتا تھا، اس لیے اس کو تو آپ نے باہر جو ہے وہ ڈیرا لگا۔ تو لاہور کے شہر کے بعد دوسرے دروازے بعد میں بنے، یہ بھاٹی گیٹ محمود غزنوی کے دور میں تھا۔ آپ نے آتے ساری جب وہاں ڈیرا لگایا تو سب سے پہلے کیا کیا؟ آپ نے مسجد کو بنانا شروع کر دیا۔ یہ مسجد خود تعمیر کی، اپنا خرچہ لگایا، پیسے اپنے لگائے، مزدور بھی خود بنے۔ داتا گنج بخش اجمیری، اللہ اکبر، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدیں بناتے ہیں اور خود شامل ہوتے ہیں اس میں۔ مسجد جب بنا دی، یہ اتنی عظیم مسجد ہے، لکڑی کی چھت بنائی، صوفیاء اس مسجد کو کعبہ پنجاب و ہند کہتے ہیں۔ اب لاہور کے اندر مسلمان بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، مولوی بھی تھے ان میں، مگر مسلمان اقلیت میں تھے، راج ہندوؤں میں تھے، اور زیادہ تر رہی تھے۔ 31 سال کا خوبصورت سیدزاد، قرآن و حدیث کا عالم، پہلے تو لوکل ملاؤں نے شور مچا دیا۔ اب ان کو کچھ چیز ملنی چاہیے، ان کو نظر آیا کہ بھئی یہ جو مسجد اس نے آتے بنائی ہے نا، اس مسجد کا قبلہ ٹھیک نہیں، کعبے کی ڈائریکشن صحیح نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ تو سیدزادہ ہے، آل نبی اولاد علی ہے، ان کے نانا کے اوپر جب آیت اتری تھی ظہر کی نماز کے دوران، آپ نے بھی تب کوئی پیمانہ لے کر نہیں ماپا تھا،
نہ ہی کوئی سیٹلائٹ کی جو ہے وہ مدد لی تھی. آپ نے بھی عین نماز کے اندر رخ بالکل صحیح ڈائریکشن اور سمت میں موڑا تھا مدینے کے اندر. تو کیا سمجھتے ہو کہ داتا گنج بخش علی اجمیری کو پتہ ہی نہیں کہ کعبے کی ڈائریکشن صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا بھائی آ جانا سارے علماء بھی اور آپ سب لوگ جس چیز کو اعتراض ہے نماز میرے پیچھے پڑھنا, نماز کے بعد بیٹھ کر میٹنگ کریں گے کہ سمت صحیح ہے کہ نہیں ہے. اللہ. تو اب کیا ہوا, نماز آپ نے شروع کری. یہ جو جس جگہ پہ قبلہ تھا نا, محراب تھا, سمت جہاں منہ کرنا تھا, وہ اب اگر آپ لوگ جو ہو لاہور داتا صاحب جائیں تو سلام کرنے کے لیے جدھر سے داخل ہوتے ہیں تو دائیں طرف حجرہ ہے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو بائیں طرف جو ہے, جو ہی آپ انٹر ہونا تو بائیں طرف جو باہر کا ستون ہے نا اس کے بالکل ساتھ ہے وہ محراب. آج بھی اس کا نشان باقی ہے, میں نے اس کی زیارت کی ہے. دیکھیے ذرا. اب سب لوگ جب آ گئے, آل نبی اولاد علی سید داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ امام بنے. آپ کو پتا ہے کہ جب آدمی نیت کرتا ہے, نماز پڑھنے لگتا ہے تو پہلے نیت کرتا ہے. نیت کیا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے نیت یہ ہوتی ہے 4 رکعت نماز ظہر منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے, یہ کہتے ہیں نا منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے واسطے اللہ تعالیٰ کی خیر بلندی. داتا گنج بخش نے جب یوں کہا نا منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے, آپ کو تو ویسے ہی خانہ کعبہ دکھ رہا تھا. آپ کا یہ کہنا تھا نیت کے اندر کہ پچھلوں کے بھی پردے حجاب جو ہیں وہ اٹھ گئے, سب کے سامنے جو ہے وہ کعبہ. پوری نماز آپ نے پڑھا دی, کعبہ ہٹا نہیں. لگتا یوں تھا کھڑے تو لاہور کے اندر ہیں لیکن نماز جو ہے وہ حرم میں ادا ہو رہی ہے. آپ نے سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد منہ کی ہم کی جان کر ہاں بھائی. علماء آگے بڑھے, جتنے ملا تھے ان کا علم اتنا زیادہ تو نہیں تھا کہ اس دور کے اندر تو اتنے علماء کہاں ہوں گے. اور جو بیچارے تھوڑے تھوڑے پڑھے لکھے سب قدموں میں گر گئے, آپ کے ہاتھ چومے, کہنے لگے آپ کا قبلہ. اب تو شہرت ہو گئی, مسلمان قبضے میں, آپ کی شہرت ہوئی. تو مسلمان جو ہے وہ دبے دبے رہتے تھے. آپ کے آنے کی وجہ سے حوصلہ بڑھا, بھائی کوئی ایسی ہستی آئی ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آگے بڑھ سکتی ہے. اب ہندو مظاہرے جو تھے مسلمان تھے ہندوؤں کے, اور جب کبھی مسلمانوں کو فرصت ملتی وہ آپ کی مسجد میں بھاٹی گیٹ کو کراس کرتے, نماز آپ کے پیچھے پڑھتے. لاہور میں جب شہزادہ مجدد پنجاب کا حاکم ہوا تو رائے راجو کو نائب بنا دیا اس نے. رائے راجو نے کچھ دن تو لاہور کی حکمرانی کی, پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا سوچی, رائے راجو نے ایک دم سے وہ حاکمیت چھوڑ دی اور جوگی بن گیا, جوگی بن کے جنگل میں نکل گیا. اور جب داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تشریف لائے تب یہ استدراج کے مرتبے تک پہنچ گیا تھا. یعنی روحانیت جو ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو نچلا طبقے کی ساری چیزیں سب کو حاصل ہو سکتی ہیں, مسئلہ بلندی کا ہوتا ہے. آپ جب وہاں تشریف لائے, اس کے چیلے بھی بڑھ گئے تھے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ کی تعداد بڑھتی ہے تو خرچہ کہیں سے تو پورا ہوتا ہے نا. ہاں یہ چھوڑ دو کہ آپ نے کوئی پارٹی اور جماعت بنائی ہے تو وہ اللہ دیتا ہے, اللہ کہیں نہ کہیں سے تو دے رہا ہے نا. وہ بتاؤ کہ اللہ دے کس ذریعے سے رہا, وہ تو ہمیں معلوم ہے اللہ دے رہا. تو اللہ سے کس واسطے سے لے رہا ہے, وہ جو واسطہ ہے اس واسطے کا نام پوچھ رہے ہیں, وہ بتاؤ وہ کس واسطے سے آ رہا ہے. تو اب یار ان کو روٹی تو کھلانی ہے نا, خرچہ تو پورا کرنا ہے. اب خرچہ پورا کرنے کے لیے جوگی نے کیا کیا, اس نے اعلان کر دیا تمام جتنے میرے ارد گرد کے لوگ ہو ایک ٹائم کا اپنے جانوروں کا دودھ جو ہے وہ میرے ہاں پہنچایا جائے. اگر تم لوگوں نے نہ پہنچایا تو دوسرے وقت تمہارے جانوروں کے تھنوں سے خون نکلنے لگ جائے گا. وہ اپنے جادو کے زور سے جو بھی نہیں دیتا تھا نا دودھ تو دوسرے ٹائم تھنوں سے خون نکلنے لگے گا. اب یہ ٹیکس لیا جا رہا, وہ سارے دیتے. آپ کو پتا اس دور میں دودھ گندم یہی تو چیزیں ہوتی تھی, جانور جس کے پاس ہوتے تھے وہ امیر ہوتا تھا. داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مسجد بنا کے ایک روز باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بڑھیا پہ نظر پڑی. وہ بڑھیا بیچاری جا رہی لیکن اسے چلنا بڑا دشوار ہے, چل نہیں ہوتا. ابھی ادھر سے اٹھے سید زیادہ دوڑا, ماں جی رکو, آپ سے چلا نہیں جا رہا, میں آپ کے گھر پہنچا آتا ہوں آپ کا دودھ. یہ اتنا بڑا گڑوا سر پہ اٹھایا ہوا, کہاں جا رہی ہیں؟ میں پہنچا آتا ہوں گھر. چلیے بیٹے میں گھر نہیں جا رہی, گھر سے تو آ رہی ہوں. اچھا تو پھر کہاں جا رہی ہیں؟ لو آپ نے گڑوا لیا, نیچے رکھا, مائی کو بٹھایا پاس بیٹھ. ہاں تو کہاں جا رہی ہیں آپ؟ کیا بتاؤں بیٹے تمہیں, وہ جو راجو ہے نا جوگی, وہ ایک ٹائم کا ہمارے جانوروں کا دودھ لیتا ہے, اگر نہیں دیں تو تھنوں سے خون ہونے لگ جاتا ہے جانوروں کے. اب گھر میں کوئی تھا نہیں, میں دینے جا رہی ہوں اسے.
दाता गंज बशीर अजमेरी मूड में थे, कहने लगे माँ तू वापस घर जा, अब ये सफर करके जंगल में जाएगी उसको दूध देने के लिए, तू घर जाओ। वह बेटे वो फिर आप आज एक टाइम का दूध यहीं रख दीजिए रास्ते में, सफर भी आधा, वजन भी कम, और दूसरी साथ में फायदा आपको यह कि अब कयामत तक जब तक आप हो आपके जानवरों के थनों में से खून नहीं आएगा। पता नहीं क्या बात थी कि उस औरत को यकीन आ गया, हालांकि ठीक है हमने फरमा जाओ, वापस गई तो वाकई रात को जानवर के थनों से खून नहीं आया, दूध ही निकला। बस अब क्या था, उस बुढ़िया हमारे रोक रोक के हमसायों को बंदों को रोक रोक के बताया, और भाई छोड़ो उसको, वो जो मस्जिद जो नहीं बनाई है ना, वो जो लड़का है क्या खूबसूरत, वो देखो मुसलमानों का, उसके पास जाओ, एक टाइम का दूध दो, दुआ करवाओ, बस जान छूट जाएगी। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। अब लोग आपके पास आने लगे, आते, जो दुआ करवा जाता जब वो वापस पलटता तो उसके जानवरों के थनों से खून नहीं आता था। अब जब फूड सप्लाई खत्म हुई, जोगी पूछता है चक्कर क्या हुआ भाई, लोग आ नहीं रहे। अभी दूसरे दिन ही सटपटा उठा, जाओ जाके तहकीक करो कि वजह क्या बनी है। जाके तलाश करा तो पता चला जी वो जो नए मुसलमान आया है ना, वो आलिम, वो जिसने मस्जिद बनाई, वो बस वो सारे लोग वहां दुआ करवाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। अच्छा, अब जो राय राजू उठते हुए दाता गंज बशीर अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास के। अल्लाह ताला क्या करता है कि जब अपने बंदे को इज्जत देना चाहता है तो कुछ ऐसी चीज़ सादर फरमाता है कि जिससे लोग आजिज आ जाते हैं और उसकी इज्जत जो है वो बढ़ जाती है। नबियों को मौजज़ा देता है, वलियों को करामत देता है, इस्लाम को फैलाने के लिए। तो चेलों समेत गुस्से से भरा हुआ दाता गंज बशीर अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, आते सारी बदतमीजी, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैंने तो तू कौन है, मेरी ताकत का पता नहीं है, क्या तेरी ताकत है? उसने अपनी ताकत देखो, दबदबा दिखाने के लिए एकदम से हवा में उड़ने लग गए। दाता गंज बशीर अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं अपनी खड़ाओं को देखा, खड़ाएं वो लकड़ी के जूते, इस बस इशारा किया, वो उड़ने लगी, यूं उड़ी, राजू के सर पे पड़ी, नीचे लाके रखा। नीचे लाके जब रखा तो कुछ थोड़ा सा ठंडा हुआ, थोड़ा ठंडा लगा। अच्छा, हो सकता है कि इसके अंदर कोई हो, मैं अभी गायब परवास करने लगा हूं, आप मुझे बताइएगा कि मैं कहां गया हूं। दाता गंज बशीर अजमेरी रहमतुल्लाह ने फरमाया ठीक है, कर परवास, कहां जाता था? वो राय राजू ने परवास की, सीधा कश्मीर पहुंचा। कश्मीर जब पहुंचा तो वहां एक दरख्त का सेब तोड़ने लगा, ताकि पता चले कि मैं कश्मीर आया। सेब तोड़ने लगा, वो सेब पीछे हो जाए, शाख पीछे हो जाए, फिर आगे पकड़े, फिर वो पीछे हो जाए। तो वो एकदम से जब वो 2-3 दफा ऐसे करा तो फिर एक निकाब पोश हस्ती जाहिर लगी, क्या मसला है, सेब चाहिए, ये लो। उन्होंने किया ऐसे, आधा काट के बाकी दे दिया, दे दी, सर नीचे झुका हुआ, चेहरा निकाब में दे दिया। इसने वापस पलटना था, जल्दी से वापस आया, देखो मैं कहां से आया हूं, ये देखो। आपने फरमाया अच्छा तो ये पूरा क्यों नहीं, तो सेब तो लाया, ये बीच में से कटा हुआ है। मैंने कहा हाँ, आप बताओ कि मैं कहां से आया हूं। आप फरमाने लगे अच्छा। आपने वो जो हाथ था यूं करके फरमाने लगे, इसका ये हिस्सा है, तो यहीं से आया है ना, ओए होए होए, तो यहीं से आया है ना। अब कदमों में गिर, अब समझ गया, अब समझ गया कि जहां साइंस की और जादू की इंतहा होती है, वहां से बुजुर्गों के नालैन की इब्तदा होती है। मुसलमान हो, आपने कहा जाओ हम तुम्हारा नाम शेख हिंदी रखते हैं। तो आज उन्हीं की औलाद जो है वो आपके दरबार की मुजावर, और अभी जो हैं वो मियाँ एजाज साहब हैं। मैं 2013 में जब पाकिस्तान गया तो मैं दाता गंज बशीर अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे हाजिर हो। मेरा बड़ा मन चाहता था कि मैं अंदर जाऊं, क्योंकि अंदर मिनिस्टर जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, अंदर जाने की बड़ी आरज़ू थी। वो एक दिन आरज़ू की, दूसरे दिन इंतज़ाम हो गया। मैं वापस आ रहा हूँ तो रात का टाइम है, मियाँ एजाज साहब ने दूर से देख लिया, ओ पीर साहब रुकिए। मैं वापस गया, जरा क्लिप मुलाजा कीजिए।
لاہور کے اندر دبدبا ہو گیا تھا، داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ کا چرچا ہو گیا۔ اب تو خانقاہ میں رونق رہتی، لوگ دن کے وقت باڑی گیٹ کراس کرتے اور کراس کر کے آ جاتے، آپ کے پاس بیٹھتے، لنگر چلتا، کھاتے، تبلیغ ہوتی، ساری چیزیں چلتی۔ اب کیا ہوا کہ جب تعداد بڑھی تو بھاٹی گیٹ کو جو کراس کرتے تھے نا، تو جتنے مسلمان تھے انہوں نے مل کے کہا آج کے بعد بھاٹی گیٹ کا نام بھاٹی گیٹ نہیں حجویری گیٹ ہے، یہ حجویری محلہ بن گیا۔ بڑا شور برپا ہو گیا، بھائی تعداد ذرا بڑی تو مسلمانوں تم بھاٹی گیٹ کا نام چینج کرنے لگے، یہ بھاٹی گیٹ، یہ بھاٹی محلہ، یہ حجویری محلہ بن گیا۔ مسعود حسن اپنی کتاب داتا گنج بخش اسپرچول بایوگرافی کے اندر لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے نام بدلنے کی کوشش کری تو ہندوؤں نے جے سنگھ کی قیادت کے اندر داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ کے پاس بندے بھیجے کہ دیکھو یہ ہمارے باو اجداد کے نام رکھا ہوا ہے، آپ کیوں بھاٹی گیٹ کا نام چینج کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کو بھی بلا لیا، جے سنگھ اور اس کے سارے وہ بندے اور مسلمان بھی جب بیٹھے ہوئے ہیں تو داتا گنج بخش اجمیری فرمانے لگے تم نے بھاٹی گیٹ کا نام کیوں بدلا؟ نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو اپنا کردار اور اپنا دل بدلنا چاہیے۔ جی حضور، جو آپ کا حکم، سر آنکھوں پہ۔ فرمایا جاؤ، آج یہ بھاٹی قوم جو ہے نا یہ زیادہ حقدار ہے، اس کا نام بھاٹی گیٹ ہی رہے گا۔ تو جسٹس امیر علی یہ لکھتے ہیں کہ آپ کے اس فیصلے کے بعد ایک ماہ کے اندر اندر تمام بھاٹی قوم جو ہے، یہ گجروں کا ایک قبیلہ ہے، یہ تمام بھاٹی قوم جو ہے وہ ساری کی ساری مسلمان ہو گئی جو وہاں تھی۔ یہ ہے میرے داتا گنج بخش جی۔ آپ نے مسجد تو بنائی، اس کے بعد مدرسہ بھی آپ نے بنایا، خود پڑھے ہوئے تھے، فارسی اور عربی کے ماہر تھے آپ نے مدرسہ بھی بنایا، لیکن مدرسہ بعد میں بند کر دیا۔ جانتے ہو کیوں؟ میں بڑی تحقیق کرنے لگا کہ مدرسہ بند کیوں کیا، تو ایک ریزن ملی ہے۔ آپ مدرسہ میں خود ہی پڑھایا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی پڑھا رہا ہو نا تو بچے اکثر شرارت کرتے ہیں، یہ تو پوری دنیا کا اصول سیم ہی ہے، بچے بیچ میں باتیں ضرور کریں گے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب جو بزرگان دین ہوتے ہیں جب وہ حدیث پڑھا رہے ہو نا تو تب اگر کوئی شرارت کرے یا توجہ نہ دے تو ان کو بہت غصہ آتا ہے، اس لیے کہ حدیث بادشاہ کا فرمان۔ تو آپ مدرسہ میں پڑھا رہے تھے تو حدیث کا لیکچر دے رہے تھے، اس وقت دو لڑکے آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے، آپ کو اتنا جلال اور غصہ آیا کہ آپ نے جلال سے نظر بھر کے دیکھا کہ میرے نبی کے فرمان کے اندر تم توجہ نہیں دے رہے، آپ کا جلال سے دیکھنا تھا، دونوں لڑکے 10 پٹ مر گئے، اسی جگہ پہ مر گئے۔ اب نے اس کے بعد مدرسہ کو بند کر دیا، اپنا فرمان لگے نہیں چھوڑو، کہیں اور جا کے تم پڑھ لیا کرو، اور آپ صرف تقریر کرتے، کبھی تبلیغ کر دیتے بس۔ تو وہاں لاہور میں رہتے ہوئے اور اس کے علاوہ سے پہلے بھی آپ نے تصنیف کا سلسلہ بھی تھا، آپ کتابیں بھی لکھتے تھے۔ جب آدمی کے اندر کچھ ہوتا ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ میں دوسروں تک پہنچاؤں اور باقی رہے۔ شرح کلام حسین ابن منصور حلاج کے کلام کی آپ نے تشریح کی، ان کے کلام کے باطنی نکات پر روشنی ڈالی، مگر یہ کتاب ناپید ہے، نہیں ملتی۔ البیان لأہل الایات کشف المحجوب میں اس کا تذکرہ کیا آپ نے، اس کا موضوع تھا دنیا حادث ہے۔ نحو القلوب اس کا موضوع تھا جمع اور تفرقہ۔ یہ تصوف کی دو اصطلاحات ہیں، جمع اور تفرقہ جو ہے، جمع جو اپنے اوصاف کے ساتھ ملے وہ جمع، اور تفرقہ جو اپنے افعال سے جدا ہو جائے، یہ اصطلاحات ہیں۔ اصل میں مجھے بہت سے لوگوں نے یہ کہا، ایک سید صاحب کی مجھے ای میل آئی تھی کہ مانسیرا کے ہیں، کہنے لگے کہ اس تصوف کے اوپر بھی گفتگو ہونی چاہیے، تو میں سید صاحب اگر سنیں تو ان سے عرض کروں گا کہ پھر سید صاحب بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکچر کے اندر ویسے بیٹھے ہوں سب ایک جیسے تو اصطلاحات کو بیان کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن اگر یہ تو صرف میں چاہتا ہوں کہ شوق اور میری حاضری ہو جائے اور لوگوں میں شوق پیدا ہو، اس لیے میں اصطلاحات میں اور کلاسیکل گفتگو کے اندر میں بہت کم جاؤں گا۔ تو جمع جو اپنے اوصاف کے ساتھ ملے اور تفرقہ جو اپنے افعال سے جدا ہو جائے۔ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اتنے مشکل اصطلاحات کی آپ نے تشریح کی، لیکن یہ بھی کتاب نہیں کی۔ منہاج الدین کیا ٹاپ کا یہ موضوع ہے یار، ایسا موضوع کم ہی ملا۔ 70 اصحاب صفا کی آپ نے مناقب بیان کیے، اور یہ جب کتاب مکمل کر لی آپ نے تو آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھا کرتا تھا، اس کو معلوم تھا، اس نے یہ کتاب چرا لی۔ اس وقت تو کتاب وہی ہوتی تھی جو ہاتھ سے لکھی گئی، اس کے بعد پھر ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، پھر ہاتھ سے یوں ہوتا تھا۔ اس نے کتاب چرا لی، کتاب چرانے کے بعد جہاں جاتا تھا گنج بخش کا نام لکھا ہوتا وہاں اس نے اپنا نام لکھ لیا، اور لوگوں کو بتاتا تھا کہ یہ میں نے لکھا ہے، تو لوگ ہنستے تھے اس کی بات کے اوپر۔ تو آپ نے جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے بد دعا کی، اللہ اس کا نام روشن نہ کرے۔ یہی ہوا کہ کتاب تو بچ گئی، وہ بندہ نہ بچا۔ دیوان علی حجویری آپ نے منظوم کلام جو ہے وہ کہا، یہ آپ کی پہلی کتاب تھی، اسے بھی کسی نے چرا لی، لیکن آپ نے اتنا ہی کہا خدا اس پہ رحم کرے۔ شاعری تھی نا، اس لیے آپ نے ذرا توجہ نہیں دی۔ الرعایۃ بحقوق اللہ، جو ہے یعنی ہم پر کیا حقوق ہیں اس میں گفتگو کی، یہ توحید کے اوپر، فنا اور بقا کے اوپر آپ نے لکھی کشف المحجوب۔
یہ آپ کی آخری اور دنیا کی ٹاپ کی کتاب ہے اور ہر تصوف کا منبع ہے، تصوف کا چشمہ ہے، ہمارا ذخیرہ ہے یہ کشف المحجوب، اور یہی میسر ہے۔ غزنی میں آپ نے اس کو لکھنا شروع کیا، مگر اس کا زیادہ حصہ آپ نے لاہور میں ہی مکمل کیا۔ ایک کتاب میں پڑھا کہ میں نے گنا نہیں، خود نہیں میں نے گنا، میں نے کتاب میں پڑھا کہ 237 آیات استعمال کی ہیں اس کے اندر، 131 احادیث استعمال کی ہیں، 351 اقوال استعمال کی ہیں، 25 بڑی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ نکلسن نے میرا انگلش میں کرا ترجمہ اس کا۔ یہ کتاب آپ کے دوست ابو سعید حجویری جو ہیں، انہوں نے کچھ کویسچنز کیے تھے، اس کویسچنز کے آنسر میں آپ نے یہ کتاب لکھی۔ کشف المحجوب کی سچائی کے بارے میں سن لو، بات بالکل قریب آ گئی۔ کشف المحجوب کا ہر جملہ سچ میں ڈوبا ہو، سچی۔ قدرت اللہ شہاب کا نام سنا؟ پاکستان والے اس کو جانتے ہیں، شہاب نامہ اس نے لکھا ہے۔ تو قدرت اللہ شہاب یہ کہتا ہے کہ میں جنگ میں ڈی سی تھا، تو میں کشف المحجوب کو پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے ایک مقام پہ پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں وہ کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی اوتاد ہے، یہ ان کی مقام ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز لگتی ہیں اور وہ ہر دور میں ہر جگہ میں ہوتے ہیں۔ تو قدرت اللہ شہاب یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا تو میں نے یار کبھی ملے نہیں ہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہے، اب داتا صاحب نے لکھا ہے بس اسی طرح نا۔ یہ سوچتے سوچتے آنکھ لگی تو خود کو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو جہاں سے پانی ڈیوائیڈ ہوتا ہے نا، ہیڈ، کشتی پہ جا رہے ہیں تو ایک دم سے پانی کی لہر آئی اور اس نے کشتی کو الٹ دیا، نیچے گرے، ڈوبنے لگے تھے کہ ایک ہاتھ ظاہر ہوا، انہوں نے پکڑ کے کنارے پہ لگا دیا۔ کنارے پہ جب لگا دی تو خواب اتنی تھی، اٹھا میں کام میں لگ گیا، دوسرے دن ڈاک نکالی میل، تو ڈاک میں میل میں دیکھتا ہوں کہ خط ہے، خط کو میں نے پڑھا تو بیچ میں کیا لکھا تھا سنیے ذرا۔ بیچ میں لکھا ہوا تھا، کہنے لگے داتا گنج بخش کی عبارت پڑھ کر تو شک و شبہ کا شکار ہو گیا، داتا گنج بخش نے جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، ہائے ہائے سچ لکھا ہے۔ یہ لیٹر سے تو پتا چل گیا کہ داتا گنج بخش نے سچ لکھا ہے۔ اب ایک اور چیز ہوگی، یہ کون ہے؟ کیا لگے آگے خود ہی لکھتے ہیں، میں تجھ سے ملا ہوں، تجھے یاد نہیں ہے، اور سن میں پھر تیری عدالت میں آؤں گا، ڈی سی تھے نا، میں تیری عدالت میں آؤں گا۔ تو قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں کہ میں پھر دیکھتا رہتا، پہچانوں کون بندہ وہ جس نے لیٹر لکھا تھا۔ وہ آگے چلے بھی گئے، پھر ان کا لیٹر آیا، کہنے لگے میں کل آیا تھا تیری عدالت کے اندر لیکن تو مجھے پہچان نہیں پایا۔ اچھا سنو، میں تمہارے ذمہ ایک کام لگاتا ہوں۔ احمد پور سیال کے اندر ایک لڑکی ہے، 15 سال اس کی عمر ہے، اس کی شادی اس کا باپ 80 سالہ بڈھے سے کر رہا ہے، تم جاؤ اور یہ لڑکی جو ہے یہ کیا کرے گی، جس دن اس کی شادی ہے یہ زہر کی پڑیا لے گی، پڑیا کو یہاں باندھے گی، جو ہی اس کی رستی ہونے لگی یہ کھا لے گی اور مر جائے گی۔ تو تم جا کر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے اس لڑکی کو بچا دو۔ تو قدرت اللہ شہاب کہتا ہے کہ میں پھر گیا، شادی جب ہو رہی تھی میں زنانہ پولیس لے گیا، دیکھا تو وہ لڑکی اور دلہن جو بنی تھی اس کے چنری کے اندر جو ہے نا وہ پڑیا، زہر کی پڑیا تھی، نکالی۔ پھر قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں میں نے اس کے باپ کو لا کے ڈرایا، کچھ سمجھایا، تو کہا اسے شادی نہ کرو، وہ شادی ملتوی۔ کشف المحجوب کی سچائی کا پتہ چلا۔ تو داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کشف المحجوب جو ہے یہ آج بھی پیر کا کام دیتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، آج کا دور اتنا عجیب سا دور ہے کہ بندہ پریشان ہے، میں اس مولوی کو مانوں، اس مولوی کو مانوں، میں اس کے پیچھے چلوں، میں اس کے پیچھے چلوں۔ راجستھان سے جو ای میل آئی، میں نے ان سے یہی کہا ہے، بھائی دیکھو آپ لوگ تو معین الدین جویری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہتے ہو، کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں اس مولوی کو مانوں گی، اس مولوی کو مانوں؟ چھوڑو مولویوں کو، داتا گنج بخش حجویری کی کتاب کشف المحجوب بس پڑھو۔ جو ہی تم کتاب شروع کرو گے سمجھ جانا کہ نمبر ڈائل ہو گیا ہے، داتا صاحب کو پتہ چل گیا کہ تم راجستھان میں ہو، امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، کہاں ہو، تم نے ان کی کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن اب آپ کو بھی تو چاہیے نا کہ ویسے ہی کرو جیسے وہ تھے۔ اب یہ نہیں کہ سارے جرم بھی کرتے رہو اور داتا صاحب سے تعلق بھی رکھو، چھوڑ دو۔ بہت عجیب دور آ گیا، یقین جانیے۔ ایک دلیل کو رد کرتے ہیں تو دوسری کھڑی ہو کے گمراہ کر رہی ہوتی ہے، اس کو رد کرتے ہیں تو پریشان، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ کیا کرتے، کبھی کبھی آپ پھرتے، لاہور سارا ہندوؤں کا تھا، آپ پھرتے ہوئے چلے جاتے تو پانی والا تالاب تھا جہاں اب رنگ محل ہے، پانی والا تالاب میں میرے والد گرامی کافی سال، بہت عرصہ طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ خطیب رہے، اب بڑی مسجد ہے وہاں رنگ محل، وہاں مندر ہوا کرتے تھے، راوی مندر بڑا مشہور تھا، وہاں کا بڑا مندر تھا۔ آپ ایک دن گزرتے گزرتے داتا گنج بخش راوی مندر کے پاس کھڑے ہو گئے، ایک بندہ کیا کر رہا تھا کہ وہ چوری لے کر آیا تھا اور چوری اپنے بت کو دے رہا، بت کو، بھگوان کو، لے چوری کھا۔ داتا صاحب مسکرا پڑے، تو آپ اس کو بت کو اشارہ کر کے کھا لے، وہ چوری کھا گیا۔ اس بندے نے جو ہی نظر موڑ کے دیکھا، آپ کو تو آپ مشہور تو تھے،
بڑا حیران ہوا، اس نے جا کے لوگوں کو بتایا، سب کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتایا، آج بھگوان جو تھا بت تھا اس نے چوری کھا لی۔ وہ کہنے لگے ہم نہیں مانتے۔ وہ پھر آیا آپ کے پاس داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ کو ڈھونڈتا اس نے ڈھونڈ لیا، کہنے لگا جی میرے رشتہ دار نہیں مانے، فرمایا کہ سارے رشتہ دار اکٹھے کر، میں آ جاتا ہوں راوی مندر کے پاس۔ تبلیغ کا ایک ذریعہ تھا، کیا بات تھی، سارے لوگ اکٹھے کر لیے، اس کے خاندان والے سارے آ گئے، چوری نہیں رکھی، آپ نے اشارہ فرمایا، وہ پھر کھا گیا۔ اب سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ، فرمانے لگے چھوڑو یار کن چکروں میں پڑے، یہ کیا ہے، توحید کا اقرار کرو۔ پورا خاندان اسی مندر کے اوپر کھڑے کھڑے، وہی جو ہے اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی، آپ کی عمر 60 سال ہو چکی کہ ایک دن پیر کا پیام آیا، پیر صاحب کا پیام آیا، آپ کے مرشد ابو الفضل خطری رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ آؤ۔ داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ کچھ 7 بندے لے کے، مرید اپنے لے کے، آپ پھر بڑھے پہنچے۔ آپ کے پیر جو ہیں وہ علیل ہو چکے تھے، آخری حصہ وقت تھا جب آپ پہنچے، تو آپ نے اپنے پیر و مرشد کا سر انور لیا، اپنی گود میں رکھا، گود میں رکھا، تو پیر صاحب نے کچھ چیزیں بتلائیں، اس کے بعد پیر و مرشد دنیا کے اندر اپنی جان اللہ کے نام پہ خیرات کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ بیت الجن میں ہی دفنایا گیا آپ کو، 460 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ 5 سال آپ نے اپنے پیر و مرشد کے وصال کے بعد لاہور میں گزارے، 34 سال آپ کے مکمل ہوئے، 465 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ دھرتی کو نوازا آپ نے، یہاں کی دھرتی تبلیغ کی۔ آپ کا جنازہ شیخ ہندی نے پڑھایا جو آپ کے مرید تھے۔ سال رخصت برآید از سردار، سردار کو اگر آپ علم ابجد میں لے کے جائیں گے، علم ہندسہ کے اندر، تو سردار بنے گا 465 ہجری۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، شہر لاہور کے ہے سجدہ گاہ اہل نظر، مرد حجویر کا نقش کفے پا رکھتا ہے۔ اور مجدد الفسانی فرماتے ہیں شہر لاہور تمام ہندوستان کے شہروں میں قطب ارشاد کی طرح ہے، اس شہر کی خیر و برکت تمام بلاد ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے۔ لو، لاہور کی برکت پورے ہندوستان کے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے، یہ مجدد الفسانی نے کہا ہے۔ آپ کا مزار شریف جو ہے وہ بعد میں 8 سال کے بعد آپ کا مزار شریف بنایا گیا۔ سادہ قبر تھی، 8 سال کے بعد ظہیر الدولہ سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود غزنوی نے عمارت بنائی، اس کے گنبد نہیں تھا۔ پھر ہر بادشاہ آتا رہا، اپنا اپنا نذرانہ جو ہے وہ دیتا رہا، کوئی دیوار بنا جاتا، کوئی آرائش کر جاتا، کوئی چیز رکھ جاتا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ یہ اپنے دور حکومت میں عرس کے موقع پر 10,000 خرچ کرتا، اس نے بھی مسجد جو تھی وہ وہی اسی مسجد کو ہی تھوڑا سا بنا دیتا۔ مہارانی چاند کور یہ کھڑک سنگھ کی بیوی تھی، اس نے بھی اپنے دور میں وہ جو مسجد تھی اس کو بڑھایا، اور ساتھ ہی اس نے ایک چیمبر بنا دیا، ایک کمرہ بنا دیا جہاں بیٹھ کر لوگ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ سکیں۔ اور آپ کی بنائی ہوئی مسجد پھر وہاں سے ہٹ کر آگے ایک مسجد بنائی گئی۔ جب آگے بچے 1862 میں گلزار شاہ کاشمیری نے دوبارہ تعمیر کروائی اور مولیہ طرز کی بنائی، 3 گنبد بن گئے، ایک بیچ میں بنا۔ پھر اس کے بعد پھر تعمیر ہوئی، پھر اس کے گنبد بڑھا دیے گئے، مسجد دوبارہ بنائی۔ 1868 میں حاجی نور نے داتا گنج بخش کے مزار پر گنبد تعمیر کر دی، گنبد بنا۔ 1960 میں گورنمنٹ محکمہ اوقاف کے اندر ساری چیزیں چلی۔ 1978 میں دائیں بائیں توسیع کی، یہ پرانی مسجد 1978 والی جو ہے یہ میں نے دیکھی 1978 میں، وہی جو پرانی طرز کی کیسے دیکھی میں نے؟ میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ہر جمعرات کو بہت بڑی محفل ہوتی تھی دادا صاحب کی، بہت بڑی، اسی پرانی مسجد کے صحن کے اندر، اور جب کبھی بارش ہوتی تھی تو اندر ہوتی تھی۔ میرے والد صاحب جو ہے وہ 30 سال تک داتا گنج بخش اجمیری کی اس محفل میں 30 سال تک تقریر کرتے رہے۔ 30 سال تھوڑے نہیں، تب میں بہت چھوٹا ہوتا تھا، سائیکل لینا بھی بڑی بات ہوتی تھی۔ میرے والد گرامی کے پاس سائیکل تھی، سائیکل کے اوپر بیٹھ کے جایا کرتے، میرے والد صاحب مجھے بٹھاتے، چلو بیٹا چلے، میں چھوٹا ہوتا، وہ آگے چھوٹی سی سیٹ ہوتی تھی، اس سیٹ کے اوپر بٹھا کے مجھے داتا صاحب لے کر، ہاں بڑے بڑے علماء کرام وہاں تقریر کیا کرتے تھے، کسی کو 1 منٹ ملتے، کسی کو 2 منٹ ملتے، کسی کو 3 منٹ ملتے۔ علامہ محمود رضوی صاحب کی تقریر میں نے وہاں سنی ہے، سید شبیر شاہ صاحب، فدا حسین شاہ صاحب، قاری غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ، اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ الہی بخش صاحب، علامہ رانا ارشد، علامہ سعید صاحب،
پیر خورشید عالم صاحب کوٹلہ شریف، میں نے بڑے بڑے علماء جو ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے آگے وہاں تقریر نہ کی ہو، وہ آیا نہ ہو وہاں، دنیا کا ہر مولوی وہاں بولا۔ یہ جمعرات کو وہاں محفل لگتی تھی۔ میرے والد گرامی اور علامہ الہی بخش ضیائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 30-32 سال تک، یعنی مرتے دم تک اس محفل کو چھوڑا نہیں۔ میں بھی پھر وہاں جایا کرتا تھا۔ 1994 اور 97 یہ جو سال ہیں، یہ میں اس وقت میں چودھری احمد مختار وزیر ان کی مسجد میں خطیب ہوتا تھا، میں وزیر تجارت تھے یہ، تو ان کی مسجد میں خطیب تھا۔ وہاں سے میں آتا تھا، صرف 1 منٹ مجھے ملتا تھا داتا صاحب تقریر کرنے کے لیے، میں 1 منٹ تقریر کرنے کے لیے آتا، پھر میں وہاں سے واپس جاتا، صبح پھر جا کے گجرات جمعہ پڑھاتا، لاہور میں گھر تھا، سلام کر کے پھر میں یوں کھڑا ہو جاتا، داتا صاحب کی قبر کی جانب منہ کر کے میں کھڑا ہو جاتا، میں پڑھتا رہتا، ان کی قبر کو میں دیکھتا رہتا۔ علامہ اسحاق صاحب بھائی پیرو والے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، تقریر کرتے ہوئے آگے کہتے کہ میں 2 ماہ پہلے گیا تھا، پھر آ جاتے میں 2 ماہ پہلے گیا تھا۔ وہی 2 دفعہ میں نے ان کے منہ مبارک سے سنا، پھر ایسے ہی میں کھڑا رہتا تھا۔ اب وہاں وضو خانے ہیں، وہاں کھڑا، جب تک میری باری نہیں آتی تھی میں داتا صاحب کی طرف یوں کر کے کھڑا رہتا، تو میں نے ایسے ہی منہ سے نکل گیا، داتا صاحب یہ علامہ اسحاق صاحب جو ہیں وہ ہر 2-3 ماہ کے بعد عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، ہماری باری کیوں نہیں آتی؟ اور مجھے کون جانتا؟ میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو سرمد صاحب دنیا سے چلے گئے، کہنے لگے مختار شاہ وہ شاہ جی تو پاسپورٹ کتنے؟ میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے آپ کو عمرے پہ بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، تو میرے والد گرامی 30 سال تک اس جمعرات کی محفل میں تقریر کرتے رہے، آپ وہاں جاتے تھے، اور علامہ الہی بخش ضیائی رحمۃ اللہ علیہ ان کی آخری تقریر ہوتی تھی، ان کو تقریباً 10 سے 15 منٹ ملتے تھے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ محفل ختم ہو گئی۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو علامہ الہی بخش ضیائی رحمۃ اللہ علیہ آئے چینم کے اوپر آگے کہنے لگے میرا دوست تھا، یہ 30 سالہ رفاقت تھی، اب لگتا ہے میری بھی باری آ گئی، اب وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ 1997 میں موجودہ شکل جو ہے ترکی طرز کی تعمیر کی گئی، مسجد بنائی گئی، اب آپ جا کے دیکھیے گا مسجد کو، اوپر جو ہے وہ مزار اور مسجد اور عبادت خانہ، نیچے جو ہے وہ ٹوائلٹ، ریسٹورنٹ جو ہیں اور لنگر خانہ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنائی، 5 کروڑ کہتے ہیں لگا ہے، 52,600 لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مزار کی برکات کیا ہیں؟ آپ کی قبر ہر ولی آتا ہے، خاص طور پر جمعرات کو آپ جائیے، اور جمعرات کو آپ 12 بجے کے بعد رکا کریں، صبح تک کتب ابدال غوث حاضری دیتے۔ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضری دی، آپ جانتے ہیں اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو بڑی شان و شوکت ہے، چمک ہوتی، ایک دنیا آباد ہے وہاں۔ آپ جب تشریف لائے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہاں اسی طرح مزار تھا، اسی طرح چیزیں تھیں؟ نہیں۔ تو معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے؟ کہنے لگے میں جو ہی لاہور کے اندر انٹر ہوا ہوں تو میں نے ایک نور دیکھا کہ پورا ایسے نا مینارہ جیسے ہوتا ہے نا، ایسے لائٹ سیدھی ستون اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو میں اسی کو تلاش کرتا کرتا جب پہنچا تو یہ قبر تھی۔ تو داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ پہنچے تو کہنے لگے مجھے سکون فیل ہوا۔ میں نے کہا جانا انہوں نے اجمیر تھا، کہنے لگے رکو، وہی رکے۔ اب ایک کتاب میں پڑھتا ہوں 10 ماہ تک رکے رہے، اور ایک کتاب میں ہے کہ آپ نے 40 دن چلا کاٹا، بیٹھ گیا۔ وہ چلا کا جو ہے آج بھی موجود ہے۔ تو چلا کاٹنے کے بعد آپ کو اتنا کچھ ملا کہ پکار اٹھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اور علامہ اقبال نے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ کی آمد کا جو ذکر کیا، سید حجویر مخدوم امم مرقد پیر سنج راحل۔ داتا گنج بخش حجویر کے سید ہیں، تمام امتوں کے پیشوا ہیں، ان کا مزار معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حرم ہے، جیسے خانہ کعبہ اور مدینہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مرشد نے 40 روز جو ہے وہ چلا کاٹا، اور جب جانے لگے تو جہاں تک مزار نظر آتا تھا آپ نے قبر نہیں کی۔ اور خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے مرید قطب الدین کے مرید بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنے پیر کی سنت کو ٹکا کے ادا کیا۔ آپ پاک پتن سے چلا کرتے تھے، آپ نے بھی چلا یہاں کاٹا، اور جب آپ اس حدود میں داخل ہوتے لمبے لمبے سانس لینے لگ جاتے۔ مریدین پوچھتے بابا جی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جو ہی 2.5 میل رہ جاتا آپ کا مزار، اس وقت آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگ جاتے۔ بابا فرید 2.5 میل دور اپنے گھٹنوں کے بل چلنے لگ جاتے۔ تو
تو لوگ پوچھتے حضور گھٹنوں کے بل کیوں چل رہے ہیں آپ؟ فرمانے لگے اتنی انوار برس رہی ہیں میں پاؤں رکھتا ہوں اوپر. حضرت دارا شکور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں لکھا جو 40 جمعرات ملان آگا جاتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے. میں نے ایک مرتبہ علامہ الہی بخش زئی رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کی بڑی نظر تھی ان کے اوپر. جب بولتے تھے نا تو ہر چیز جملہ بنتی جاتی تھی. یہ کہتے تھے 4 جمعرات ہیں بس 4 جمعرات یہاں آؤ. میں نے اس دربار کے اوپر بڑے لوگوں کو دیکھا. یہ نواز شریف جو بھی وزیر اعظم ہے میں نے اس کو ایک دفعہ عصر کے ٹائم دیکھا دوڑتا ہوا ننگے پہنچ جا رہا ہے سلام کرنے کے لیے داتا صاحب کے دربار. یہ پتہ بندوں پہ مصیبتیں کب آتی ہیں؟ جب یہ داتا صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں درباروں کو چھوڑ دیتے ہیں. پہلے یہ ولیوں کو مانتے رہتے ہیں اور جب چیز مل جاتی ہے پھر کہتے ہیں ولی کچھ کر نہیں سکتے تو پھر بھگتتے ہیں سزائیں. حکیم محمد موسیٰ امرت سری اگر کبھی آپ کا داتا صاحب کے دربار پہ جانا ہو تو آپ کیا پڑھیں گے؟ جو من چاہے آپ کا پڑھیں. لیکن حکیم محمد موسیٰ امرت سری کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں داتا صاحب کو درود تنجینا اور درود تاج داتا صاحب کو بڑا پیارا ہے اس لیے جب ان کی قبر پر جاؤ تو یہ میرا مشاہدہ ہے کہ جو آدمی وہاں درود تاج اور درود تنجینا پڑھ رہا ہوتا ہے داتا صاحب اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. اس لیے باقی چیزوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھا جائے. آپ کے مزار پر ہندو سکھ مسلم عیسائی سب. میلا رام کاٹن مل ہوا کرتی تھی لاہور کے اندر. گامے شاہ کا جہاں گیٹ ہے وہاں اس کی کوٹھی لال کوٹھی بہت بڑی کوٹھی. اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی کی مل میں کام کرتے تھے مسلمان تھے. یہ مسلمانوں کے تہواروں میں شرکت کیا کرتا تحائف دیتا تھا. جمعرات کو داتا صاحب کے دربار پہ چراغ جلاتا. اس کا بیٹا رائے بہادر وہ بھی اسی طرح مسلمانوں کو بڑا خیال رکھا. 1918 کے اندر وبا پھیل گئی. وبا پھیلی تو رائے بہادر کے بیٹے بیمار ہو گئے. اس نے جتنا پیسہ تھا لگا دیا. پیسہ جا رہا تھا شفا نہیں آ رہی تھی. بڑے بڑے ڈاکٹر کرنل امیر چند کرنل بھولا ناتھ کنگ ایڈورڈ کالج کے پرنسپل سب بلا دی مگر مایوسی. ایک دن روتے روتے یوں تینوں 4 پہیوں پہ بیٹے جو ہیں وہ لیٹے ہوئے اور موت کا انتظار کر رہے ہیں. روتے روتے کرسی کے اوپر اس کی آنکھ لگ گئی. کرسی پہ آنکھ لگ گئی تو ایسے ہی جیسے آدمی ہوتا نا آدھا اٹھا آدھا سویا تم دیکھتا کمرے میں لائٹ. آنکھ سے نے کھولی تو ایک بزرگ کو دیکھا. وہ پہلے ایک بیٹے کی 4 پائی پہ کھڑے دعا مانگی, دوسری کے پاس کھڑے دعا مانگی, تیسری کے پاس کھڑے ہوئے دعا مانگی. یہ تیسرا جو تھا جب اس کے پاس کھڑے ہوئے تو گوپال داس کی 4 پائی پہ جب کھڑے ہوئے تو یہ رائے بہادر پوچھ پڑا. کہنے لگا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا تیرا ہمسایا ہوں میں. میرا ہمسایا؟ کہاں علی حجویری؟ یہ تیرا ہمسایا ہوں, تو ہمارے لوگوں کا خیال رکھتا, لنگر کھلاتا, وہ جو میرے در پہ آتے ہیں میں نے کہا چل تیرا ہم پوچھائیں, فکر کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے, پریشان مت ہو, تیرے بچے جو ہیں وہ سلامت ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ بچوں میں فرق پڑ گیا. اسی وقت کچھ دن 1 2 دن 3 دن گزرے. ڈاکٹروں نے جنہوں نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا, بچے بالکل صحیح چلنے لگے. اب یہ رائے بہادر گیا جا کے متولیوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں داتا دربار پہ کیا دوں. تو متولیوں نے سوچا اس کو بجلی بڑی مہنگی تھی, بڑی دور سے لانا ہوتی تھی بجلی, کئی کم ہوتی تھی لوگوں کا, بجلی منگوا دی. تو زر کثیر خرچ کر کے رائے بہادر نے داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ کے دربار کے اوپر جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ پہنچا. اسی کا بیٹا تھا روپ چند, تقسیم پاکستان میں فضائیہ میں اعلیٰ عہدے کے اوپر یہ فائز ہوا. تب یہ بیمار تھا, وہ داتا صاحب کی دعا ہوئی بچ گیا. فضائیہ بھارتی فضائیہ میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوا جا کر. بڑے بڑے بادشاہوں بے شمار اولیاء بے حساب انگنت علماء حاضری دیتے. 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے حاضری دی. سونے کا دروازہ لگایا. یہ سونے کا نہیں ہے تو چاندی کا, اس کے اوپر کہیں کہیں کام سونے کا ہوا. لندن سے ایک آدمی ہر ماہ وہاں سے فلائٹ لیتا تھا اور چاند کی جمعرات کو آگے سلام کرتا. کراچی سے ایک صاحب ہر جمعرات جو ہے وہ کراچی سے آگر سلام کرنے پڑتے. بڑے بڑے دیوانے ہیں وہاں بھائی, بڑے بڑے. علامہ اقبال جو ہے بڑا شوق تھا. اب تو علامہ اقبال تو دیوانے تھے. داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر کے اندر آپ صرف کشف المحجوب کو ہی پڑھتے تھے. ایک دن ڈاکٹر نیاز کو کہنے لگے دیکھو یہ کتاب ایک خزانہ ہے, سادہ لفظوں کے اندر اتنا بڑا پیام مگر سمجھ نہیں آتی. مسلمان اتنا بھی سمجھ نہیں پاتا. ہم صرف داتا گنج بخش کی اس کتاب کو صحیح طرح سے پڑھ لیں تو اسلام کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں. 1936 سے لے کے 1937 تک علامہ اقبال فجر کی نماز لازمی طور پر داتا صاحب کی مسجد میں پڑھتے تھے. 1936 سے 1937 تک. پھر آپ کی جوڑوں میں جب درد ہوا تو آپ نے چھوڑا, جانا مشکل ہو گیا.
روزانہ نماز کے بعد آدھا پارہ کی علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ تلاوت فرماتے تھے داتا صاحب کے مزار کے پاس. داتا صاحب کو بھی آپ سے بڑی محبت تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک بزرگ تھے سلسلہ قادریہ کے سید مغفور قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ علامہ اقبال کے بڑے دیوانے تھے. گفتگو کوئی بھی ہو علامہ اقبال کا شعر ضرور پڑھتے تھے، اور دل بڑا چاہتا تھا کہ علامہ اقبال سے مل لوں، لیکن ہوتا نا کچھ آدمی مل نہیں پاتے، وہ سبب نہیں بنتا. آپ داتا گنج بشیر اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ زیارت کے لیے آئے تو مراقبہ کیا، تو ایک دم سے آواز آئی، تم مغرب کی نماز سے پہلے جاوید منزل پہ پہنچو، تمہاری ملاقات ہو جائے گی. اچھا آپ گئے. مغرب سے پہلے آپ جب جاوید منزل کے گیٹ پہ پہنچے تو علامہ اقبال دروازے پہ کھڑے تھے، کہنے لگے شاہ جی اندر آ جائیے. سید محفوظ صاحب کہتے میں حیران رہ گیا. گفتگو شروع ہوئی، تصوف پہ ہوئی، ہر چیز پہ ہوئی. آخر میں نے پوچھ لی حضور آپ کو میرا نام اور میرے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ کہنے لگے دوپہر کو سویا تھا نا جب کیلولہ میں، تو داتا گنج بخش کی زیارت ہوئی تو فرمانے لگے میرا بچہ ہے، بڑا دل کرتا ہے اس کا تجھ سے ملنے کو، تو مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ تیرے دروازے پہ پہنچیں گے تو ذرا مل لینا. مسلمانوں کی نجات اس میں ہے کہ بزرگان سلف کی کہ حیرت ناک تذکروں کو زندہ کیا جائے. پھر سنو، مسلمانوں کی نجات اس میں ہے کہ بزرگان سلف کے حیرت ناک تذکروں کو زندہ کیا جائے. تو میں علامہ اقبال کے اس جملے کو پورا کر رہا ہوں، میں ان کے تذکرے تم تک پہنچا رہا ہوں. آؤ میرے ساتھ ساتھ مل جاؤ، یہ باتیں یاد کرو اور آگے پہنچاؤ. تمہارے پاس کچھ ہیں تو وہ مجھ تک پہنچاؤ. میں ان کے لیے جب کسی کی میں اسٹڈی کرتا ہوں جس بزرگ کی، تو میں روزانہ کا دلائل الخیرات اور باقی چیزیں ہر نماز کے بعد میں ان کے لیے فاتحہ پڑھتا رہتا ہوں جب تک ان کی اسٹڈی پھر اگلے بزرگ کا شروع کر دیتا ہوں. میں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ چکا، مزار پہ بھی آپ لوگ بھی پڑھیے گا. اجازت دیجیے. واخر دعوانا الحمد